السلام علیکم لسنرز۔ کہتے ہیں کہ خون کا اثر اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا جس کی رگوں میں ایک مجرم لہو گردش کر رہا تھا۔ ضلع جہلم کے گاؤں سلوکی سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر جنگل کے قریب قبرستان میں بہت سی ویران قبریں بکھری ہوئی ہیں۔ ان قبروں میں ایک اجاڑ قبر ممدو کی ہے۔ ممدو کھاتا پیتا کسان تھا، کھرا اور سخت مزاج۔ 50 برس کی عمر تک تو اس نے جی بھر کے زندگی کے مزے لوٹے، خوب گل چھرے اڑائے۔ پھر یکایک اس میں تبدیلی رونما ہوئی اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، دنیا سے قطع تعلق کر کے عبادت میں ایسا کھویا کہ اس کے بعد کسی نے ممدو کو باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا۔ داڑھی مونچھیں جھاڑ جھنکاڑ کی طرح بڑھ آئی تھیں۔ لوگ اس کی اس تبدیلی پر حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ وہ نیکی کی جانب لوٹ آیا تھا۔ ممدو کی موت بھی گاؤں والوں کو حیران کر گئی۔ ایک دن گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ ممدو اپنی گاؤں سے باہر بنی ہوئی جھونپڑی میں مردہ حالت میں ملا ہے۔ گاؤں میں سب کا یہی خیال تھا کہ ممدو نے اپنی صحت خراب کر لی تھی جو اس کی موت کا سبب بنی۔ جب یہ حادثہ ہوا اس وقت ممدو کا بیٹا ولایت عرف دینو 30 برس کا تھا۔ دیتو ہٹا کٹا اور بانکا نوجوان تھا۔ وہ ابھی 15-16 سال کا ہی تھا کہ لوگ اسے کترانے لگے تھے اور باپ کے مرنے سے پہلے ہی اڑوس پڑوس میں اس کی آوارگی اور بدمعاشی کا ڈنکا بج چکا تھا۔ سبھی اس سے ڈرتے تھے، ہر ایک کے منہ پر اس کی شکایت تھی۔ اس کی ماں سے لے کر گاؤں کا نمبردار تک اس سے نالاں تھے۔ لوگوں کی شکایت پر وہ کئی بار حوالات کی سیر بھی کر آیا تھا۔ دیتو جب کبھی گاؤں کی دیسی شراب پی کر ادھم مچاتا تھا تو گاؤں کے بڑے بوڑھے اسے برا بھلا کہتے، ڈانٹ پلاتے اور اس کے باپ کو یاد دلاتے تو وہ حقارت اور نفرت سے ہنس کر ٹال دیتا۔ بھلے آدمی دم لو ذرا، وہ کہتا، ہر چیز اپنے وقت پر اچھی ہوتی ہے۔ جب جی بھر کے گناہ کر لوں گا تو میں بھی توبہ کر لوں گا، پر ابھی وقت نہیں آیا۔ میرے سامنے میرے باپ کا نام نہ لیا کرو۔ 50 برس میرے باپ نے گناہ کی زندگی میں کاٹے اور گناہوں کا کفارہ لے دے کر صرف 4 برس ادا کیا۔ جب میرا دل بھی دنیا سے بھر جائے گا تو توبہ کر کے نیکی کی جانب پلٹ آؤں گا۔ اور تم لوگ فکر مت کرو، اس وقت بھی میری رگوں میں پچھتانے اور توبہ کرنے کو کافی گرم خون بچ رہے گا۔ بے دین کہیں کا، گاؤں والے کہتے۔ باپ کی موت کے 1 برس بعد ہی دیتو نے شادی کر لی۔ گاؤں میں بھلا کون اس کو اپنی بیٹی دیتا، اس لیے اس نے دور دراز گاؤں کی ایک منموہنی یتیم لڑکی رقیہ سے شادی کر لی۔ شادی کے لیے اس نے گھر کی کافی چیزیں فروخت کر ڈالیں۔ دیتو کی ماں جو پہلی سانس کی بیماری میں مبتلا تھی اپنی جگہ پڑے پڑے اسے کوستی رہتی تھی، ارے کمبخت، اور کسی کے نہیں تو اپنے حال پر تو ترس کھا، ذرا سوچ کیا کر رہا ہے تو؟ ماں سب ٹھیک ہے، قیامت کے دن میرا باپ میرے گناہ بخشوا دے گا۔ کوئی سال بھر دیتو اور اس کی بیوی ٹھیک سے رہے، اس کے بعد اس کی وحشت پھر ابھر آئی۔ مہینہ بھر وہ غائب رہنے لگا اور جب واپس لوٹتا تو زخموں سے چور ہوتا۔ اس کی شادی کے 4 برس بعد ماں بھی چل بسی۔ ماں کی موت کے 1 ہفتے بعد ہی دیتو نے نمبردار کے آدمی کی لاٹھی سے ٹانگیں توڑ دیں۔ اسے 6 ماہ کی قید ہو گئی۔ اب جو سزا کاٹ کر لوٹا تو سر گھٹا ہوا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کے دل میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ گاؤں والے اس سے اور زیادہ نفرت کرنے لگے تھے۔ اس نفرت نے اپنا رنگ دکھایا اور جب گاؤں میں آگ لگی جس میں 3 افراد زندہ جل گئے تو اس کا الزام دیتو کے سر منڈ دیا گیا۔ اسے سزائے موت ہو گئی۔ اب اس خاندان میں 2 ہی افراد رہ گئے تھے، دیتو کی بیوی رقیہ اور اس کا کمسن بیٹا معین عرف مینو۔ کالی کالی آنکھوں والا صحت مند گورا چٹا بچہ اپنے مستقبل سے بے خبر تھا۔ جب کبھی مینو گھر کے باہر دکھائی دیتا دوسرے بچے اس کو دوڑاتے، اس پر پتھر پھینکتے اور بڑے بوڑھے کوستے، اے شیطان کی اولاد، کیا بڑا ہو کر تو بھی اپنی باپ کی طرح نکلے گا؟ رقیہ جانتی تھی کہ گاؤں والے اس سے اور اس کے بیٹے سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ دیتو کی زندگی میں
کھلم کھلا یہ بات کہنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، مگر اب لوگوں کو کسی کا خوف نہ تھا۔ رقیہ کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے نفرت اور طعنوں کے درمیانی رہنے کا فیصلہ کیا۔ وقت نے بھی اس کا ساتھ دیا اور گاؤں والے بھی بھول بھال گئے۔ رقیہ قریب کے گاؤں میں جا کر چھوٹے موٹے کام کرتی تھی۔ اس نے مینو کو بھی دوسرے گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دادا اور پھر باپ کے گرم خون میں جو آتش فشاں تھا وہ اگر مینو کے اندر ہو تو اسے علم سے ٹھنڈا کر دے۔ جسمانی محنت رقیہ کی خوبصورتی کو گھن کی طرح چاٹ گئی اور چند ہی برس میں وہ بوڑھی نظر آنے لگی۔ جب مینو 10ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا تو رقیہ نے بھی دنیا سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ اب مینو اتنی بڑی دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ جب رقیہ کا انتقال ہوا تو اس کی عمر 20 برس تھی۔ وہ اپنے دادا اور پھر باپ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، کیونکہ گاؤں والے اب تک ان دونوں کے قصے سناتے تھے۔ مینو کے خون میں کئی بار ابال آیا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ حالانکہ 20 برس کی عمر میں ہی اس کی اٹھان بتا رہی تھی کہ وہ باپ کی طرح طاقتور اور بانکا ہوگا۔ آخرکار ایک روز مینو نے اس گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا 10ویں کا رزلٹ نکل چکا تھا اور وہ پاس ہو گیا تھا۔ ایک رات جب گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ اپنے گھر کا بچا کچا سامان چھوڑ کر شہر کی جانب چل پڑا۔ مینو کو شہر تک جانے کے لیے بڑی سڑک تک آنا پڑا، جہاں اسے صبح سویرے کی پہلی بس مل گئی۔ وہ کافی دور تک پلٹ پلٹ کر اپنے گاؤں کو دیکھتا رہا۔ 2 گھنٹے کے سفر نے اسے جہلم پہنچا دیا۔ وہاں سے اس نے لاہور کے لیے بس پکڑی۔ مینو نے کراچی شہر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے اس کا ارادہ وہیں کا تھا۔ لہٰذا لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے وہ لاہور سے کراچی کی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین پوری رات مسلسل بھاگتی رہی۔ مینو کی آنکھ نہ جانے کس وقت لگ گئی اور وہ ہر چیز سے بے خبر ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ فوراً ایک مسافر سے دریافت کیا، کیا ہم کراچی پہنچ گئے ہیں؟ جواب اسبات میں سننے کے بعد وہ دوبارہ کھڑکی سے کراچی کی عمارتوں کو دیکھنے لگا۔ مینو کراچی کے شہر میں اس طرح کھو گیا تھا کہ اسے کچھ ہوش ہی نہ رہا، لیکن جلدی اس کے دل میں ایک خلش نے سر اٹھایا، میں آخر اس شہر میں رہوں گا کہاں؟ لیکن اسے اپنی بکھری ہوئی سوچ کو سمیٹنا پڑا، کیونکہ گاڑی ٹھہر چکی تھی اور لوگوں نے ڈبے کو خالی کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ مینو بھی اپنی گٹری بغل میں داب کر باہر آ گیا اور لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ مینو کو بھوک کا احساس ستانے لگا تھا، لیکن وہ پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا، جو 30-40 روپے سے زیادہ نہ تھے۔ وہ اسی تگودوں میں اسٹیشن سے کافی فاصلے پر آ گیا تو اس نے اپنے ہم عمر لڑکے کو دیکھا جو فٹ پاتھ کے کنارے کچوریوں کا تھال رکھے بیٹھا تھا۔ مینو کے قدم خود بخود اس کی جانب چل پڑے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے 5 روپے کی کچوریاں کھا گیا۔ میں اس شہر میں نیا ہوں، وہ پیسے دیتے ہوئے بولا۔ جانتا ہوں، کچوری والے لڑکے نے بے رخی سے جواب دیا۔ مینو کو اس کے بات کرنے کا انداز پسند نہیں آیا۔ کیا یہاں کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ کچوری والے لڑکے نے اسے گھور کر دیکھا۔ کام کی تلاش میں آیا ہے؟ وہ درست انداز میں بولا۔ مینو نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ یہاں کیا نوکری سڑکوں پر پڑی مل رہی ہے؟ وہ ناگواری سے بولا، لیکن مینو خاموش رہا تو وہ دوبارہ بولا۔ کیا نام ہے؟ مینو۔ میرا مطلب ہے کہ معین۔ اچھا تو مینو صاحب، جہاں تک رہنے کا سوال ہے، میں تیرا ٹھکانہ کرا دوں گا، کچوری والا لڑکا بولا، لیکن کام تجھے خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ مینو نے گردن ہلا دی اور پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ مراد۔ وہ مسکرایا، اور میں لوگوں کی مرادیں پوری کیا کرتا ہوں، جیسے کہ تیری مراد پوری کی۔ وہ خود ہی اپنی بات پر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ مجبوراً مینو نے بھی دانت نکال دیے۔ مراد مینو کو بازار کے پاس ایک بڑے سے بھورے مکان میں لے آیا تھا، جس کے چاروں اطراف مکانوں کی قطاریں تھیں۔
मकान बहुत पुराना बना हुआ था, बरसों से रंगो रोगन से महरूम था। शीशे टूटे हुए थे और कई जगह से प्लास्टर भी उखड़ चुका था। इमारत बिल्कुल अपने मालिक से मिलती जुलती थी, जिसने इमारत के एक हिस्से में भटियार खाना खोल रखा था, बाकी को वो किराए पर दिया करता था। इमारत का मालिक एक बूढ़ा था जो अपने धुंधले शीशों वाली ऐनक से सबको घूरता रहता था। मालिक और मीनू के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि जब तक वो कोई काम नहीं करता, वो बिना तनख्वाह के भटियार खाने में काम करेगा और बदले में इसे मुफ्त खाना और मुराद के कमरे में सोने की जगह मिलेगी। मीनू के लिए शायद इस वक्त इससे अच्छी ऑफर और कोई नहीं हो सकती थी। मकान काफ़ी बड़ा था, छोटे छोटे कई कमरे थे जिनमें 3-3, 4-4 अफराद ठुसे हुए थे। ये पुराना मकान सुबह तड़के से लेकर रात गए तक शोर और हंगामे से गूंजता था, जैसे सब एक साथ बोल रहे हों। इस मकान में रहते हुए चंद रोज़ के अंदर ही इसे एहसास हो गया कि ज़िंदगी कितनी कठिन है। भटियार खाने की मेज़ों के दरमियान भागते भागते रात हो जाती थी। जब कभी ग्राहकों का रश कम होता तो अंदर कोठरी में बर्तन मांजने पर जुट जाता था। जल्दी वो समझ गया कि गांव की ज़िंदगी इस ज़िंदगी से कई दर्जा बेहतर थी। भटियार खाने में इसका वाहिद दोस्त मुराद था, जो सुबह सवेरे कचौरियाँ बेचने निकल जाता था, या फिर समद नाम का एक शख्स जो इनके कमरे में रहने वाला तीसरा फर्द था। वो करीब के बाजार में ठेला लगाता था। मीनू, जो अपने सर छुपाने का मकसद हासिल कर चुका था, अब किसी बेहतर मुलाजमत की जुस्तजू में था। एक रोज़ आखिर उसने अपने दिल का हाल मुराद के सामने बयान कर ही दिया। मैं तो रुपया कमाने आया हूँ शहर, उसने कहा। मैंने सुना था कि शहर में हर शख्स अमीर होता है। इधर हमारे गांव में तो सिर्फ चौधरी और नंबरदार मालदार होते हैं। मुराद इसकी बात सुनकर बोला, तू क्या समझता है कि शहर में नोटों के दरख्त होते हैं, जिसका दिल चाहा हाथ बढ़ाकर तोड़ लिया? हाँ, अब मुझ पर भटियार खाने में रहते हुए यह हकीकत जाहिर हो रही है। मीनू जवाबन मुस्कुराया। बस तो फिर अपनी इस कोठरी को महल और मुलाजमत को अफसरी समझ कर ही खुश हो जाया कर, मुराद ने कहा। दौलत के लिए दौलत की ज़रूरत है। आज के दौर में नोट से नोट कमाया जाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं भी अमीर हो सकता हूँ, मीनू बोला। वो कैसे? मीनू ने संजीदगी से इसकी आंखों में झांका। वो रास्ता तू बताएगा, उसने कहा। मैं? मुराद ने हैरानी से कहा। हाँ, क्या तू नहीं जानता कि कैसे मालदार बनाया जा सकता है? मुराद मीनू की बात सुनकर सर खुजाने लगा, जैसे कुछ सोच रहा हो। देख भाई मीनू, एक तो जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं, इनके कारोबार और जागीरदारी होती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रातों रात अमीर हो जाते हैं। तू बिल्कुल सही समझा, मीनू बेताबी से बोला। मैं इन्हीं के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर इनके पास कौन सा चिराग है जिसे घिसकर वो अपना मकसद हासिल कर लेते हैं? मुराद चंद लम्हे से घूरता रहा। दो तरीके होते हैं और वो दोनों ही तरीके गलत हैं, उसने कहा। एक मुजरिम और दूसरा शरीफ मुजरिम। क्या मतलब? मीनू चौंक कर बोला। एक तो होता है मुजरिम, जिसे डाकू, स्मगलर वगैरह वगैरह कहते हैं, मुराद ने कहा, और दूसरे होते हैं शरीफ मुजरिम, जो जुर्म भी करते हैं मगर फिर भी शरीफ कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास दौलत इतनी होती है कि वो इसका लिबास पहनकर शरीफ नज़र आने लगते हैं। बस मैं इन्हीं के बारे में जानना चाहता हूँ, मीनू बोला। वो हैं बड़े छोटे ओहदों वाले सरकारी अफसर, जिनके पास बहुत सा खुफिया माल होता है, जो रिश्वत की सूरत में इन्हें दुनिया में जन्नत की सैर कराता है, वो बोला। ऐसे लोगों में कस्टम वाले, वजीर और कानून के रखवाले, मेरा मतलब है कि पुलिस वाले वगैरह कसरत से मिलते हैं। क्या शहर के पुलिस वालों के पास काफ़ी माल होता है? इतना कि बहुतों को तो खुद नहीं पता कि इनके पास कितना पैसा है। हमारे गांव में भी पुलिस ठीक ठाक कमा लेती थी, क्योंकि इनकी चौधरियों से दोस्ती भी बहुत है। अक्सर चौधरियों के यहाँ दावत में थाने के इंचार्ज को बुलाया जाता है और खूब दावतें उड़ाई जाती हैं। भाई, यहाँ की पुलिस तो बादशाह होती है, बादशाह, मुराद हंसते हुए बोला।
بادشاہ؟ ہاں ہاں، بے تاج بادشاہ، جس کی ریاست وہ علاقے ہوتے ہیں جو ان کے تھانے کی حدود میں آتے ہوں گے۔ اس علاقے کے لوگ ان کی رعایا ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ بادشاہ بھی ایسا جس کے جلال سے اس کی رعایا کانپے، جسے چاہے بند کریں، جسے چاہے آزاد، اور زیادہ ناراض ہوں تو زندگی کی قید سے بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ کیا مجھے پولیس میں نوکری نہیں مل سکتی؟ مینو نے پوچھا۔ مراد اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا بولا تو؟ تجھے پولیس کی نوکری چاہیے؟ مینو نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ابے پولیس کی نوکری کو کیا تو نے بھٹیار خانے کی نوکری سمجھا ہے؟ مراد ناگواری سے بولا۔ شاید تو میری مدد نہیں کرنا چاہتا، مینو نے مایوسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر مراد ہنسنے لگا۔ میں تجھے بالکل ٹھیک مشورہ دے رہا ہوں، وہ بولا۔ پولیس کی نوکری حاصل کرنا آسان نہیں بھائی۔ اگر تو اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو سن، پولیس کے محکمے میں سپاہی سے لے کر افسر تک کی پوسٹ فروخت کی جاتی ہے۔ رقم دو اور نوکری لو۔ کتنی رقم دینا پڑتی ہے؟ مینو بےتابی سے بولا۔ مراد اسے گھورنے لگا۔ ابے کیا تیرے پاس کوئی خزانہ ہے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ بیٹا، ہر پوسٹ کے الگ الگ دام ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں سے شروع ہو کر لاکھوں تک جاتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ مینو نے نہ تو اس کے لہجے کا برا مانا اور نہ ہی اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی سوچوں میں گم رہا۔ کہاں کھو گیا؟ مراد اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ کیا پولیس کی ڈیوٹی پر چلا گیا؟ مینو اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ کیا تو مجھے ایسے کسی آدمی سے ملوا سکتا ہے جو پیسے لے کر نوکری دلواتا ہو؟ اس نے کہا۔ مراد کے مسکراتے ہوئے چہرے کی مسکراہٹ کافور ہو چکی تھی۔ ابھی کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ جب تیرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے تو رقم کا بندوبست کس طرح کرے گا؟ اس بات کو تو چھوڑ دے، مینو نے اطمینان سے کہا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ ٹھیک ہے، ڈھونڈتا ہوں کسی کو، مراد نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تیسرے دن مراد مینو کو ایک شخص سمرو سے ملوانے لے گیا، جس کا نام تو نہ جانے کیا تھا، لیکن وہ سمرو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مراد نے یہ ملاقات ایک ہوٹل میں کروائی تھی۔ ملاقات سے پہلے ہی اس نے مینو کو بتا دیا تھا کہ سمرو ایک ایسا ایجنٹ ہے جو محکموں کے اعلیٰ افسران اور نوکری کے متلاشی نوجوانوں کے درمیان سودے طے کراتا ہے۔ ہر محکمے میں اس کے مراسم ہیں۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی سمرو نے چائے کا آرڈر دیا اور پھر متوجہ ہوا۔ مجھے مراد نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میں اور مراد ایک ساتھ اس شہر میں آئے تھے، مجھے آگے بڑھنا تھا، بڑھ گیا، لیکن مراد آج بھی اسی بھٹیار خانے میں رہتا ہے جہاں 6 برس پہلے میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے اسے بہت سے راستے دکھائے۔ اگر یہ رقم کا بندوبست کر لیتا تو میں اسے بھی کہیں فٹ کرا دیتا، لیکن شاید اس کے نصیب میں وہی بھٹیار خانہ ہے۔ وہ چند لمحے سانس لینے کے لیے رکا، پھر گویا ہوا۔ تمہاری تعلیم میٹرک ہے، اگر تم 50,000 تک کا بندوبست کر لو تو میں تمہیں ہیڈ کانسٹیبل فٹ کروا دوں گا، کیونکہ ASI کے لیے تو آج کل 1 لاکھ سے اوپر کی ڈیمانڈ ہے۔ 50,000؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، مراد حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ پوسٹ بھی تو بری نہیں ہے، سمرو مسکرا کر بولا۔ مینو بالکل خاموش تھا، اس کی نگاہیں تو چائے کی پیالیوں کو گھور رہی تھی، لیکن سوچوں کا رخ انجانے سفر پر رواں تواں تھا۔ سمرو نے اپنا رخ ایک بار پھر مینو کی جانب کیا۔ تم کوشش کر کے رقم کا انتظام کر لو تو 1 ہفتے کے اندر اندر میں تمہارا کام کروا دوں گا۔ وہ لفظوں کو جمع کر بول رہا تھا۔ اور یہ 50,000 تو تم 2-3 ماہ کے اندر ہی وصول کر لو گے۔ لیکن اتنی بڑی رقم یہ لائے گا کہاں سے؟ مراد نے مداخلت کی۔ پھر مراد نے مینو کو مزید وہاں ٹھہرنے نہیں دیا اور اسے لے کر بھٹیار خانے لوٹ آیا۔ 2 ماہ کا عرصہ نہایت خاموشی سے گزر گیا۔ اس دوران نہ تو مراد نے پولیس ملازمت کے بارے میں کوئی بات کی اور نہ مینو نے۔
اس بات کا تذکرہ کیا۔ دونوں پوری توجہ سے اپنے کام میں جٹے رہے۔ ایک روز رات کے کوئی 12 بجے جب پٹیار خانہ بند کیا جا رہا تھا، ملازمین کی چھٹی ہو چکی تھی اور پٹیار خانے کا مالک بھی اپنے کمرے میں گھس چکا تھا۔ اس وقت صرف مینو تھا جو پٹیار خانے کے ہال کی صفائی میں مصروف تھا۔ مالک مینو سے بہت خوش تھا کیونکہ بغیر تنخواہ کے وہ دوسرے ملازموں سے زیادہ کام کرتا تھا۔ مینو کو فارغ ہوتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اس کا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور بدن کے ساتھ نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہانے سے اس کا بدن ہلکا ہو گیا، پھر وہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ مراد اور سمد بے خبر گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ نیند تو اس کی آنکھوں میں بھی بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی سونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر آسمان پر نگاہ ڈال کر وقت کا اندازہ لگایا۔ اس کا اندازہ تھا کہ کوئی 1:30 بج رہا ہوگا۔ وہ بستر سے اٹھا اور بے آواز طریقے سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پٹیار خانے کے ہال میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا اور پھر وہاں سے صحن میں آ گیا جہاں مالک کا کمرہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ وہ اسی طرح دبے قدموں دروازے کے نزدیک پہنچا اور ہلکا سا ہاتھ کا دباؤ ڈالا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسے یقین تھا کہ ہر رات کی طرح دروازہ اندر ہی سے بند ہوگا۔ چنانچہ پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق اس نے آہستہ سے دستک دی اور کچھ دیر انتظار کرتا رہا۔ جب اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے ایک بار پھر دستک دی۔ اس دوران وہ برابر اپنے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن ہر طرف خاموشی اور تاریکی تھی۔ مینو کی سماعت نے دماغ کو بتایا کہ چرپائی چرائی ہے۔ کون منحوس ہے اتنی رات کو؟ اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ مینو نے اپنا ایک کان دروازے سے لگا رکھا تھا۔ وہ آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ دروازے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ مینو سیدھا ہو گیا۔ کون ہے؟ دروازے کی دوسری طرف سے ایک کرخت آواز ابھری۔ مینو پہلے ہی ہوشیار تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں ہوں مینو۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ مینو کو دیکھ کر نرم آواز میں بولا۔ اتنی رات گئے، کیا پریشانی آ پڑی ہے؟ بہت اہم بات ہے، مینو سرگوشی کے انداز میں بولا۔ ابھی کیا وہ بات صبح نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ ناگواری سے منہ بناتے ہوئے بولا۔ میری نیند خراب کر دی۔ جب میری بات سنو گے تو نیند اڑ جائے گی، مینو مسکرا کر بولا۔ ایسی اہم خبر ہے کہ تم تک اسی وقت پہنچانی ضروری تھی۔ بڈھا مالک مینو کی آنکھوں میں گھور کر بات کی گہرائی کا اندازہ کرتا رہا۔ آؤ، وہ پلٹا۔ مینو خاموشی سے دروازہ مقفل کر کے اس کے نزدیک آ گیا۔ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ کیا بکتا ہے؟ بوڑھا تیز آواز میں بولا۔ درست اطلاع دے رہا ہوں، مینو اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا۔ پھر نہ کہنا کہ مینو نے نمک حلالی نہیں کی۔ میری خاک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو کیا بک رہا ہے، بوڑھا تیوری پر بل ڈالتے ہوئے بڑبڑایا۔ مینو معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ تیری جمع کی ہوئی رقم لوٹی جا چکی ہے، وہ بولا۔ تیرا دماغ الٹ گیا ہے، بوڑھا درست لہجے میں بولا۔ پہلے میری پوری بات سن لو، پھر چاہے یقین کرو یا نہ کرو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مینو برہم ہوتے ہوئے بولا۔ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اچھا بول، کیا بات ہے؟ بڈھے کے لہجے میں پہلی بار پریشانی کی جھلک دکھائی دی۔ مراد اور سمت نے تمہاری جمع کی ہوئی رقم پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، وہ بولا۔ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے خود سنی ہے۔ میں حال کی صفائی کر رہا تھا، اس لیے دیر سے کمرے میں پہنچا تو وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کیا؟ بوڑھے نے بے چینی سے پوچھا۔ مینو نے چند لمحے اس کی بےتابی دیکھی اور بولا۔ مراد سمجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی رقم غائب ہو چکی ہے تو وہ ہم سب کو پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اس پر سمت نے جواب دیا، اسے چند روز تک خبر ہی نہیں ملے گی، موقع ملتے ہی ہم کھسک لیں گے۔ مینو ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ آگے کیا بات کی؟ بڈھا پہلو بدل کر بولا۔
آگے وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ میں کیسے جانوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ بوڑھا اسے مشکوک نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ میری بات پر یقین نہیں تو اپنی جمع کی ہوئی رقم دیکھ لو۔ مینو غصے سے بولا۔ جب سب کچھ خالی ملے گا تب تو یقین آ جائے گا۔ بڈھے کے جسم میں جیسے کسی نے بجلی بھر دی۔ وہ سامنے دیوار میں کڑی ہوئی تجوری کی جانب لپکا اور اپنے دھوتی کے ساتھ بندھی ہوئی چابی سے اسے کھولنے لگا۔ مینو بھی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بڈھے نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تجوری کا ہینڈل گھمایا اور تجوری کھلتی چلی گئی۔ تجوری میں نئے پرانے میلے کچیلے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ وہ بے چینی سے نوٹوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کی جمع شدہ رقم تو محفوظ ہے، لیکن اس سے آگے اس کی سوچ کے تانے بانے بکھرتے چلے گئے، کیونکہ مینو کا چوڑا ہاتھ اس کے منہ پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو آزاد کرانا چاہا، لیکن اسے ناکامی ہوئی، کیونکہ مینو کو طاقت اس کے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ مینو چند لمحے بڈھے کی جدوجہد کو دیکھتا رہا، پھر اس کا دوسرا ہاتھ اپنے شلوار کے نیفے میں گیا اور جب باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں لمبے پھل والا چاقو تھا، جسے اس نے بھٹیار خانے سے حاصل کیا تھا۔ مینو نے چاقو کی نوک بڈھے کے پہلو سے لگائی اور دباؤ ڈالنے لگا۔ چاقو گوشت میں گھستا چلا گیا۔ مینو کو اپنی طاقت مجتمع کرنا پڑی تھی، کیونکہ بڈھا زندگی بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ مینو نے اسے اس وقت تک قابو میں رکھا جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا۔ مینو نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس نے چاقو کو اس کے جسم سے علیحدہ کیا۔ اب اس کی توجہ تجوری کی جانب تھی۔ تجوری نوٹوں سے خالی کرنے کے بعد اس نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور دبے قدموں وہاں سے نکل گیا۔ مینو کی آنکھ مراد کے جگانے پر کھلی۔ آج تجھے کیا ہو گیا؟ اتنا بے خبر سو رہا ہے؟ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ رات دیر تک کام کیا اس لیے تھک۔ مینو نے چونک کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ باہر شور کیسا ہو رہا ہے؟ وہ بولا۔ بشیر خان کا قتل ہو گیا۔ کون بشیر خان؟ مینو اٹھتے ہوئے حیرت سے بولا۔ مراد نے اسے غصے سے دیکھا۔ اب تک تیرے دماغ پر نیند کے اثرات ہیں؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ بشیر خان اس بھٹیار خانے کا مالک اور کون؟ کیا؟ مینو کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڈھا مر گیا؟ وہ بولا۔ آہستہ بول، مراد نے ڈانٹا۔ اسے کس نے قتل کیا؟ اس نے سوال داغا۔ پولیس کو اطلاع کر دی گئی ہے، مراد بولا۔ وہ خود ہی پتہ کر لے گی۔ قاتل تجوری بھی صاف کر گیا۔ رقم کے چکر میں بیچارے کو قتل کیا گیا ہے۔ اب اس بھٹیار خانے کا کیا ہوگا؟ مینو نے دریافت کیا۔ پتہ نہیں، کوئی والی وارث تو ہے نہیں، مراد نے جواب دیا۔ چل نیچے چل، پولیس آنے والی ہے، جانے کس کی شامت آئے گی۔ وہ دونوں نیچے پہنچ گئے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی کمرے میں جا کر بڈھے کی لاش دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تھوڑی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ انسپکٹر جو شکل سے خوفناک دکھائی دے رہا تھا اپنی گرجدار آواز میں بولا۔ مکان کا دروازہ بند کر دو اور اس میں رہنے والوں کو سین میں ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ وہ اپنے سپاہیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ مینو کو اس وقت اس انسپکٹر کا رعب و دبدبہ بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ سب کے کمروں اور سامان کی تلاشی لی جائے۔ پھر وہ قطار میں کھڑے ہوئے افراد کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے قطار میں سب سے پہلے کھڑے بوڑھے سے سوال کیا۔ خیر محمد، بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ انسپکٹر نے اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے۔ شاید اس کی عمر سے اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ کمزور بوڑھا بشیر خان کو نہیں مار سکتا۔ خیر محمد کے برابر میں مینو کھڑا تھا۔ وہ اس کے نزدیک پہنچ کر اس کو گھورنے لگا۔ کیا نام ہے؟ اس نے کہا۔ اور کب سے رہ رہا ہے؟ مینو نے اندازہ لگایا کہ انسپکٹر کے الفاظ شک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے اسے سنبھل کر جواب دینا ہوگا۔ معین نام ہے، وہ آہستہ سے بولا۔
کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہو؟ میں 4 ماہ سے یہاں ہوں، مینو بولا، اور میں یہاں رہتا ہی نہیں بلکہ میں بشیر خان کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں۔ خوب، تو یہاں ملازم بھی ہے؟ انسپکٹر معنی خیز انداز میں بولا، لیکن مینو نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ مینو کو خاموش دیکھ کر انسپکٹر پھر گویا ہوا۔ یہاں آنے سے پہلے تم کہاں رہتے تھے؟ میں نوکری کی تلاش میں جہلم سے یہاں آیا ہوں، مینو بولا۔ تم اگر بشیر خان کے ساتھ کام کرتے ہو تو تم اس کے روزانہ کے معمولات سے بھی واقف ہوگے؟ انسپکٹر کے سوال کے جواب میں مینو نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ کیا کل یا پھر 2-3 روز پہلے کوئی غیر معمولی بات ہوئی تھی؟ انسپکٹر بولا، جیسے کسی سے جھگڑا وغیرہ۔ لیکن اس کے جواب دینے سے پہلے ہی انسپکٹر کو دوسری طرف متوجہ ہونا پڑا، کیونکہ وہ دونوں سپاہی جو کمروں اور سامان کی تلاش میں اوپر گئے تھے سیڑھیوں سے اترتے دکھائی دیے۔ ان کے نزدیک آنے پر انسپکٹر کے ساتھ قطار میں موجود لوگ چونک اٹھے، کیونکہ آگے والے سپاہی نے کپڑے کی مدد سے چاقو پکڑ رکھا تھا جس پر خشک خون کے دھبے پڑے تھے۔ انسپکٹر نے ہاتھ بڑھا کر سپاہی کے ہاتھ سے چاقو لے لیا اور اسے لہراتے ہوئے بولا، آلہ قتل برآمد ہونے کا مطلب ہے ہم مجرم تک پہنچ چکے ہیں۔ دوسرا سپاہی جو پہلے سپاہی کے پیچھے تھا سامنے آ گیا۔ سر، چوری کی رقم بھی برآمد ہو گئی ہے، وہ بولا۔ بہت خوب، سارا کیس ہی حل ہو گیا، انسپکٹر فتح مندی کے ساتھ بولا اور قطار میں کھڑے ہوئے لوگوں کی جانب گھوما۔ اب میرے خیال میں قاتل کو خود ہی سامنے آ جانا چاہیے تاکہ وہ سمجھ لے کہ وہ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا۔ قطار میں کھڑے سبھی لوگ خاموش رہے تو انسپکٹر خرایا، ان سب کو اس کمرے میں لے چلو جہاں سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں، اس نے ہدایت کی۔ سپاہیوں کے گھیرے میں وہ لوگ مینو کے کمرے میں آ گئے۔ مراد جو اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں سے پریشان تھا، مینو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کہیں ہم لوگ پھنس تو نہیں جائیں گے؟ پتہ نہیں، دل تو میرا بھی ڈوبا جا رہا ہے، مینو بولا۔ اس پیٹی میں کپڑوں کے نیچے یہ رقم رکھی ہوئی تھی، سپاہی تفصیل بتانے لگا، اور اس تکی کے اندر یہ چاقو چھپایا گیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں کس کی ملکیت ہیں؟ انسپکٹر نے شفاف لہجے میں سوال کیا۔ یہ دونوں چیزیں سمد کی ہیں، کئی آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ نہیں، میں نے قتل نہیں کیا، سمد ایک دم چیخ اٹھا۔ میں بھلا کیوں کسی کو مارنے لگا؟ تم لوگ یقین کرو، میں نے بشیر خان کو قتل نہیں کیا۔ سمد ہذیانی انداز میں چیختا ہوا انسپکٹر کی جانب بڑھا۔ انسپکٹر صاحب، میں قاتل نہیں ہوں، وہ کھکیانے لگا۔ اس کو گرفتار کر لو، انسپکٹر نے درست آواز میں کہا۔ سپاہیوں نے سمد کو ہتھکڑیاں لگا دیں، اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اب سمد نے خاموشی اختیار کر لی تھی، وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اس نے سوچ لیا ہو کہ یہاں اس کی کوئی داد رسی نہیں ہوگی۔ انسپکٹر مراد اور مینو کی جانب گھوما۔ سمد کا بشیر خان سے کوئی اختلاف تھا؟ اس نے پوچھا۔ مراد نے نفی میں گردن ہلا دی، لیکن مینو مداخلت کر بیٹھا۔ سمد پر کئی ماہ کا کرایہ ادھار ہے، اس نے کہا، اس کی بشیر خان سے تکرار ہوتی رہتی تھی۔ انسپکٹر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ پولیس کے جانے کے بعد مراد مینو سے مخاطب ہوا، تجھے کرائے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس زبان پھسل گئی، مینو شرمندگی سے بولا۔ پتہ نہیں بیچارے سمد کا کیا ہوگا، مراد کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مینو اپنی جگہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے 50,000 علیحدہ کر کے باقی رقم سمد کے ٹرنک میں رکھ کر اپنے بچاؤ کی تدبیر کی تھی۔ بشیر خان کے مکان اور بٹیار خانے کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے بشیر خان کے قتل کے 1 ماہ بعد پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر اس میں تالے ڈال دیے۔ اس دوران مینو کو ایک بنگلے میں اوپر کے کام کرنے کی ملازمت مل گئی، اس لیے وہ مراد سے علیحدہ ہو کر
बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगा। मीनू 2 माह तक खामोशी से मुलाजमत करता रहा। फिर एक रोज़ उसने सुमलो से मुलाकात की। मैंने रकम का बंदोबस्त कर लिया है। खूब, सुमलो ने मुस्कुराकर कहा। बस तुम रकम के साथ टाइप की हुई दरख्वास्त और अपनी मैट्रिक की सनद मुझे दे दो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक 1 हफ्ते बाद उसका ऑर्डर मिल गया। इस रोज़ मीनू इतना खुश था कि उसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक मीनू को पुलिस ट्रेनिंग पर भेज दिया गया, जो 6 माह पर मुहित थी। 6 माह बाद जब मीनू लौटा तो इसकी तैनाती लांडी थाने में हेड कांस्टेबल के तौर पर कर दी गई। थाने का इंचार्ज एसएचओ फिदा मलिक था। इसने मीनू को खुशामदीद कहते हुए रात में थाने की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि रात वाला एएसआई मुनव्वर खान रात भर मोबाइल पर गश्त पर रहता था। रात 10 बजे के बाद सबसे बड़ा अफसर मीनू खुद था। उसका आज ड्यूटी का पहला दिन था। जो ख्वाब लेकर वो गांव से चला था, आज उसकी शुरुआत हो चुकी थी। मीनू ने पूरे थाने का अच्छी तरह जायजा लिया और वह इंचार्ज के कमरे में आकर बैठ गया। सिपाही गफूर अहमद, जो शुरू से मीनू के साथ था, बोला, साहब, दूध पत्ती मंगवाऊं? मीनू ने उसकी जानिब देखा तो उसने दांत निकोस दिए। थाने के सामने जो होटल है, वहाँ बड़े मज़े की चाय मिलती है। कीमत अदा करते हो? मीनू ने मुस्कुराकर पूछा। गफूर अहमद पहले तो घबरा गया, लेकिन मीनू के चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा करके एक बार फिर मुस्कुराने लगा। साहब, हम तो देना चाहते हैं, लेकिन वो लेता ही नहीं है। कहता है कि मेरी तरफ से आप लोगों की खिदमत है। गफूर अहमद ने बताया। चल फिर मंगवा ले, मीनू बोला। और हाँ, मुझे भूख लग रही है। उसके होटल पर कुछ खाने को भी होता है? गफूर अहमद खुशी से झूम उठा। अरे साहब, मज़ेदार खाना है, अभी लो, वो उठते हुए बोला। गफूर अहमद ने सच ही कहा था। थोड़ी देर में मुर्गी का सालन और रोटियां पहुंच गईं। मीनू और गफूर अहमद ने डटकर खाना खाया और फिर इसके बाद गर्मा गर्म भाप उड़ाती दूध पत्ती चाय का दौर चला। इसी तरह 12 बज गए। दफातन टेलीफोन की घंटी बोल उठी। लांडी पुलिस स्टेशन, गफूर अहमद बोला। वो कुछ देर दूसरी तरफ से सुनता रहा, फिर उसने रिसीवर रख दिया। कायदाबाद पर एक कार और ट्रक का हादसा हो गया है, वो बोला। मैं मोबाइल से रब्ता करता हूँ। उसने दोबारा रिसीवर की जानिब हाथ बढ़ाया, लेकिन मीनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। हम लोग खुद चल रहे हैं। लेकिन सर, थाना? गफूर अहमद हैरानी से बोला। लांडी से कायदाबाद दूरी कितना है? वो इसकी बात काटते हुए बोला। 1 घंटे में वापसी हो जाएगी और भी थाने में सिपाही तो मौजूद हैं, लेकिन जाने के लिए इस वक्त थाने में कोई गाड़ी नहीं है, गफूर अहमद बोला। 2 कांस्टेबलों को भेजकर टैक्सी मंगवाओ, मीनू ने हिदायत दी। गफूर अहमद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने मीनू के लहजे से अंदाज़ा कर लिया था कि उसे ये हुक्म मानना होगा। चुनांचे उसने एक कांस्टेबल को भेजकर टैक्सी मंगवाई और 2 सिपाहियों के साथ कायदाबाद के लिए रवाना हो गए। रात ज़्यादा होने की वजह से सड़कें तारीकी में डूबी हुई थीं। जब वो जाए हादसा पर पहुंचे तो वहां सिवाय दोनों गाड़ियों के और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। फ़ोन पर इतला देने वाला भी गायब हो चुका था। ट्रक और कार के तसादुम से ये अंदाज़ा हो रहा था कि कार वाला या तो मर गया होगा या फिर शदीद ज़ख्मी हालत में होगा। मीनू गफूर अहमद के साथ दोनों गाड़ियों का जायज़ा ले रहा था। क्या ख्याल है? मीनू ने पूछा। सर, कार की हालत और फ्रंट सीट पर मौजूद खून इस बात को जाहिर कर रहा है कि कार वाला मुश्किल में है, गफूर अहमद ने राय दी। ट्रक के थोड़े से हिस्से को नुकसान पहुंचा है, बाकी ट्रक महफूज है और ड्राइविंग सीट की हालत भी बता रही है कि ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। अगर आपका हुक्म हो तो अस्पताल में ज़ख्मी के बारे में मालूम किया जाए। ज़रूर, लेकिन पहले इस ट्रक और कार को थाने पहुंचवाओ, मीनू ने हिदायत दी। गफूर अहमद थाने का पुराना आदमी था, इसलिए ये काम ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ।
1 گھنٹے میں ٹرک اور کار تھانے میں پہنچ چکے تھے۔ مینو دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ کار اور ٹرک کی قیمتی اشیاء نکال لو، اس نے کہا، اور ہاں، ایک سپاہی کو بھیج کر معلوم کرو کہ زخمی مر گیا یا زندہ ہے، اور اگر وہ ہوش میں ہو تو اس کا بیان حاصل کر کے مضبوط کیس تیار کرو۔ غفور احمد کے تجربے نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مینو کس سوچ کا مالک ہے اور اپنی نوکری کے پہلے ہی روز کارگزاری دکھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ٹرک اور کار کی قیمتی اشیاء الگ کر لی گئیں اور ایک کانسٹیبل کو اسپتال روانہ کر دیا گیا، لیکن جب اسپتال والا کانسٹیبل لوٹا تو اس کے ہمراہ ایک خوشپوش آدمی بھی تھا۔ مینو جو ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا سیدھا ہو گیا۔ جی فرمائیے، وہ نرم آواز میں بولا۔ میرا نام فرد بیگ ہے، آنے والے نے کہا۔ میں ٹرک کا مالک ہوں۔ مینو نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ ٹرک ڈرائیور چلا رہا تھا؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ مینو نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ میں جو حاضر ہو گیا ہوں، وہ شخص مسکرا کر بولا۔ لیکن ہمیں تو مجرم چاہیے، مینو درست آواز میں بولا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وقت تک مجرم نہیں ہے جب تک اس کے خلاف FIR درج نہ ہو جائے، فرد بیگ بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کار کا زخمی محفوظ ہے، اس کی صرف ٹانگ ٹوٹی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ اس کے علاج کا تمام خرچ میں اٹھا رہا ہوں، لہٰذا وہ کیس درج نہیں کروا رہا۔ اس بات کا گواہ آپ کا وہ کانسٹیبل ہے جو اسپتال پہنچا تھا۔ مینو بڑے غور سے فرد بیگ کی بات سن رہا تھا۔ جب تک یہ ڈرائیور کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتا، اس کو بند کر دو۔ مینو کے لہجے میں ایک دم تبدیلی آ گئی تھی۔ لیکن کیا مجھے؟ فرد بیگ کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ مینو فرد بیگ کی جانب توجہ دیے بغیر غفور احمد کی جانب گھوما۔ رات بھر الٹا ٹانگ کر مار لگاؤ تو خود ہی اگل دے گا کہ مجرم کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ یہ ناانصافی ہے، فرد بیگ بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا۔ سراسر ظلم ہے۔ چلو ہم کو انصاف سکھانے والے، غفور احمد نے پیچھے سے فرد بیگ کی گدی پر ہاتھ مارا۔ تجھے انصاف کی ڈگری دلواتے ہیں۔ غفور احمد فرد بیگ کو لاک اپ میں بند کر کے لوٹا تو مینو اپنی کرسی پر جھول رہا تھا۔ اس کو تھوڑا ڈراؤ دھمکاؤ، وہ بولا، اور اس کے گھر پر خبر کر کے رات ہی رات میں سودا طے کرو۔ غفور احمد جو پہلے اس معاملے کا ماہر تھا، اس نے بہترین حربے استعمال کر کے فرد بیگ کو جھکنے پر مجبور کر دیا، اور صبح 6 بجے جب فرد بیگ وہاں سے اپنے ٹرک کے ساتھ رخصت ہوا تو اس کے 20,000 خرچ ہو چکے تھے۔ مینو اپنے سامنے پڑے ہوئے نوٹوں سے کھیل رہا تھا۔ یہ 5 تو رکھ لے، اس نے نوٹوں میں سے 5,000 کے نوٹ علیحدہ کرتے ہوئے کہا، اور ہاں، ٹرک سے جو سامان نکالا تھا اسے موقع پر موجود کانسٹیبلوں میں تقسیم کر دو۔ مینو اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنی کرسی اور اپنے خلاف ہونے والی بغاوت کو روکنا ہے تو لوٹ کے مال میں تقسیم ضروری ہے۔ مینو کو اپنی نوکری شروع کیے آج 6واں روز تھا اور انچارج نے اس کی ڈیوٹی رات میں لگا رکھی تھی۔ مینو اور غفور احمد حسب معمول آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رات کا کوئی 1 بجے کا وقت تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی طول کھینچنے لگی تو مینو گویا ہوا۔ آج 5 روز ہو گئے اور کوئی شکار ہاتھ نہیں آیا۔ رات میں گشت کرنے والوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، غفور نے بتایا۔ تھانے میں کوئی خود بخود آ پھنسے تو الگ بات ہے، ورنہ جال ڈالے انتظار کرتے رہو۔ گشت والے انتظار نہیں کرتے، شکار کو تلاش کر کے اس پر جال ڈال دیتے ہیں۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک تھانے کے در و دیوار فائر کی آواز سے گونج اٹھے۔ وہ دونوں الرٹ ہو گئے۔ مینو کے لیے کیونکہ یہ چیز نئی تھی، اس لیے وہ غفور احمد سے مخاطب ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، غفور احمد نے حیرانی سے کندھے اچکائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور فائر ہوا جو زیادہ نزدیک سے سنائی دیا۔ دفعتاً دروازے پر پڑی چیکھاٹی اور سپاہی اللہ بخش دھڑام سے اندر داخل ہوا۔ دہشت گردوں نے تھانے پر حملہ کر دیا ہے، وہ حواس باختہ لہجے میں بولا۔
اس کے ان الفاظ نے جیسے سب کے جسموں میں بجلی بھر دی۔ مینو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی بھی تھانے میں داخل نہ ہو سکے، مورچے سنبھال کر بے دریغ فائر کھول دو، اس نے ہدایت دی اور خود بھی باہر کی طرف لپکا۔ تھانے کی کھڑکیوں میں مورچہ بند کانسٹیبلوں نے اپنی بندوق سے آگ اگلنی شروع کر دی۔ لانڈی کے علاقے میں دور دور تک گولیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ سارے علاقے کے لوگ نیند سے بیدار اس نئی افتاد کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ مینو کے پیچھے غفور احمد بھی پہنچ گیا تھا۔ لگتا ہے کہ بھاگ گئے، وہ بولا۔ لیکن مجھے تو کچھ اور لگتا ہے، مینو آہستہ سے بولا۔ کیا مطلب؟ غفور احمد چونکا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، مینو معنی خیز انداز میں مسکرایا اور چل دیا۔ اللہ بخش کو بلاؤ، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ بخش مینو کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ 1 منٹ کے اندر اندر سچ اگل دو، ورنہ ہم تمہارا کیس اوپر بھیج رہے ہیں، مینو درست لہجے میں بولا۔ اور اگر تمہارا جرم ثابت ہو گیا تو نوکری کے ساتھ ساتھ تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ بخش جو پہلے ہی خوف سے ادمرا ہوا جا رہا تھا، رو دینے والے لہجے میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جناب عالی، وہ بھوکے مر جائیں گے، اور مجھے سزا ہو گئی تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ جناب، انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ میں بھی انسان ہوں، غلطی کر بیٹھا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دن کی تھکن کی وجہ سے رات بہت بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ پھر میری ڈیوٹی کیونکہ تھانے کے مین گیٹ پر لگا دی گئی تھی، جہاں آرام ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے الرٹ کھڑا رہنا تھا، لیکن تھکن کا مارا ہوا جسم آرام مانگ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی پشت دیوار سے لگا دی اور اپنی بندوق کو لاٹھی کی طرح سہارا بنا کر آنکھیں موند لیں۔ پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں اپنی ڈیوٹی سے بے خبر ہو گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب پتہ نہیں کس طرح بندوق کا ٹریگر دب گیا اور گولی چل پڑی۔ فوری طور پر تو میں بھی کچھ نہیں سمجھ سکا۔ جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میری سمجھ میں اپنے بچاؤ کا صرف یہی ایک طریقہ آیا، اور میں نے چند اور فائر داغ کر تھانے پر حملہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ بخش کے خاموش ہوتے ہی مینو اور غفور احمد نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تم باہر ڈیوٹی پر جاؤ، مینو نرم آواز میں بولا۔ جناب عالی، مجھے بچا لیں، اللہ بخش گڑ گڑایا۔ میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ تم جاؤ، ہم کچھ سوچتے ہیں، غفور احمد بولا۔ اور ہاں، ابھی تمہاری زبان بند رہے گی، جو باتیں ہمیں بتائی ہیں کسی اور کے سامنے مت اگل دینا۔ سر، کیا ارادہ ہے؟ غفور احمد اللہ بخش کے جانے کے بعد بولا۔ اس بے وقوف کے ساتھ ہم سب پھنس چکے ہیں، مینو بولا۔ یہ جو اتنے فائر ہوئے ہیں، اوپر والے اس کا حساب مانگیں گے۔ پھر کوئی راستہ تلاش کریں، کیونکہ اللہ بخش کے ساتھ اب تو ہم لوگ بھی پھنس چکے ہیں، غفور احمد بولا۔ راستہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے، مینو مسکراتے ہوئے بولا۔ ٹیلی فون اٹھاؤ اور اخبارات کو فون کر کے اللہ بخش کی ڈھونگ کو سچ ثابت کر دو۔ دوسرے دن صبح اخبارات کے مین پیج پر لانڈی تھانے پر دہشت گردوں کے حملے کی سرخی موجود تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل معین ملک نے اپنے ساتھی سپاہیوں کے ساتھ بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کو وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ مینو نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آدمی کی غلطی کو اپنے لیے باعث اعزاز بنا لیا تھا۔ اسی روز صبح 10 بجے ایس پی آفتاب بخاری نے اسے اپنے دفتر میں طلب کر کے شاباش دی اور انچارج اور دوسرے افسران کو ڈانٹ پلائی۔ مینو کا وہ سارا دن بہت خوشگوار گزرا۔ وہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے کی تیاری شروع کر چکا تھا۔ دوسری رات وہ تھانے پہنچا تو غفور احمد نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سر، کمال کا دماغ ہے آپ کا، اس نے کہا۔ بس خاموش، مینو سنجیدگی سے بولا۔ باہر موبائل کس کی کھڑی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایس آئی مجاہد 1 گھنٹے بعد گشت پر جائیں گے۔ چلو پھر 1 گھنٹے تک
ہم لوگ گشت پر چلتے ہیں۔ مینو ایک آنکھ دبا کر بولا۔ غفور احمد مینو کے اشاروں کو اب اچھی طرح سمجھنے لگا تھا، اس لیے 4 سپاہیوں کے ہمراہ وہ لوگ گشت پر نکلے۔ انہوں نے گاڑی ملیر کے اندر داخل ہونے والے روڈ کے کنارے پارک کر دی۔ مینو ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بیٹھا رہا۔ غفور احمد 2 سپاہیوں کے ہمراہ موٹر سائیکل اور ٹرکوں کو گھیر رہا تھا۔ ادھر کچے میں گاڑی لگا۔ غفور احمد نے ایک ادھیڑ عمر موٹر سائیکل سوار کو اشارہ کیا۔ کاغذات نکالو۔ غفور احمد ہتکامیز لہجے میں بولا۔ اس شخص نے خاموشی سے کاغذات غفور احمد کے ہاتھ میں دے دیے۔ غفور احمد نے ترچھی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ غفور احمد مسکرایا۔ تلاشی لینا پڑے گی یا پھر معاملہ طے کرو گے؟ وہ اس شخص کی جانب دیکھے بغیر بولا۔ تلاشی کس لیے؟ وہ چونک کر بولا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی پڑیا وغیرہ ہو، غفور احمد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ شخص بھی شاید غفور احمد کے لفظوں کی گہرائی کو ناپ چکا تھا۔ لیکن میرے پاس کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، وہ بوکھلا کر بولا۔ نہیں ہے تو ہم ڈال دیتے ہیں، غفور احمد زہریلے لہجے میں بولا، اور پھر نکال لیتے ہیں، لیکن اس صورت میں 4-6 برس کی تو لگ ہی جائے گی۔ نہیں نہیں، میری جیب میں ہاتھ مت ڈالنا، وہ شخص گھبرا کر اپنی جیب کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولا۔ 500 ہیں جیب میں، غفور احمد سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ 500؟ وہ شخص مردہ آواز میں بولا۔ ابے سور کھا رہے ہو حرامی کی اولاد؟ ان دونوں کو ایک تیسری آواز نے چونکا دیا۔ غفور احمد بجلی کی طرح گھوما۔ سڑک کے کنارے ایک موٹر سائیکل پر 2 کم عمر لڑکے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ جب حرام کھاؤ گے تو حرامی کی اولاد تو کہلاؤ گے، وہ پھر بولے۔ مینو بھی گاڑی میں بیٹھا سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ وہ لڑکوں کی دلیری پر حیران تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، لڑکوں نے ہنستے ہوئے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ مینو کے خون میں جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ پیچھا کرو، بچ کے نہ جانے دو، وہ چیخا۔ موبائل اسٹارٹ ہوئی۔ غفور احمد اور سپاہی دوڑ کر گاڑی میں سوار ہو گئے۔ موبائل سائرن بجاتے ہوئے موٹر سائیکل کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ موبائل موٹر سائیکل کو آسانی سے پکڑ لیتی، لیکن موٹر سائیکل والے بھی ہوشیار تھے۔ وہ گلیوں میں مڑ گئے۔ مینو ہر حال میں ان لڑکوں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اسے ناکامی ہوئی، کیونکہ لڑکے موٹر سائیکل سمیت ایک بھینسوں کے باڑے میں گھس کر دوسری طرف سے نکل گئے تھے۔ جب وہ لوٹے تو موٹر سائیکل والا شکار بھی موقع پا کر کھسک چکا تھا۔ مینو نے اب واپس تھانے چلنے کا فیصلہ کیا۔ تھانے آ کر بھی اس کا موڈ بہتر نہیں ہوا۔ غفور احمد نے کئی بار بات کرنا چاہی، لیکن موقع کی نزاکت محسوس کر کے ہمت نہیں کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد غفور احمد کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ سر، یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بولا۔ مینو نے دیکھا کہ غفور احمد کے ساتھ 2 خوشپوش افراد کھڑے ہیں۔ بیٹھیے۔ اس کے بعد اس نے کہا، فرمائیے کیا کام ہے؟ میرا نام ذاکر ہے، سفید قمیض شلوار والا بولا، اور یہ امجد صاحب ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے ہم کو اس وقت تھانے آنا پڑا ہے۔ امجد صاحب اور میری موٹر سائیکلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، ایک ماڈل، ایک کمپنی، ایک کلر، یہاں تک کہ تقریباً ہم دونوں نے موٹر سائیکل کو سجایا بھی ایک ہی طرح سے ہے۔ اب یہ اتفاق سمجھ لیں کہ میں جس فیکٹری میں ملازم ہوں، امجد صاحب وہاں کسی کام سے آئے اور میری موٹر سائیکل کے برابر میں اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر دی، لیکن جب یہ واپس لوٹے تو اپنی موٹر سائیکل کو شناخت نہ کر سکے اور اتفاق سے چابی نے لاک بھی کھول دیا، اس لیے یہ میری موٹر سائیکل لے کر چلے گئے۔ جب میں چھٹی پر باہر آیا تو میری چابی ان کے لاک میں نہیں لگی۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری موٹر سائیکل نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے تھانے آ کر موٹر سائیکل چوری ہونے کی اطلاع دی۔ ادھر امجد صاحب کو گھر پہنچ کر جب موٹر سائیکل کی تبدیلی کا علم ہوا تو انہوں نے فیکٹری پہنچ کر جب اپنی موٹر سائیکل کو موجود نہ پایا
تو انہوں نے فیکٹری سے میرا ایڈریس لے کر مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مینو نے کہا۔ میں اپنی رپورٹ واپس لینے آیا ہوں، ذاکر صاحب بولے۔ جا کر معلوم کرو، مینو نے غفور احمد سے کہا۔ غفور احمد 5 منٹ میں لوٹ آیا۔ کچی رپورٹ لکھی گئی ہے، اس نے بتایا۔ بند کر دو ان دونوں کو۔ مینو کے لہجے میں ایک دم سے تبدیلی آ گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ ہم تو کوئی مجرم نہیں ہیں، وہ دونوں ایک ساتھ چیخ اٹھے۔ موٹر سائیکل چوروں کے گروہ کے 2 ارکان پکڑے گئے ہیں، مینو غفور احمد کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ رات بھر میں یہ لوگ باقی موٹر سائیکلوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ صبح ہونے سے پہلے دونوں کے لواحقین انہیں چھڑا کے لے گئے تھے، لیکن اس کی قیمت بھی ادا کر گئے تھے۔ مینو نے ٹیکسی کو روڈ پر ہی فارغ کر دیا تھا۔ اس وقت وہ صاف ستھری قمیض شلوار پہنے ہوئے تھا، کلائی پر قیمتی گھڑی اور ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ تھا۔ وہ سڑک کے ساتھ ہی پتلی سی گلی میں گھسا اور سب سے آخر والے مکان تک جا پہنچا۔ اس کی دستک کے جواب میں دروازہ کھل گیا۔ مینو مسکراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ بولا، میں ٹھیک وقت پر پہنچا ہوں۔ دروازہ کھولنے والا شخص دراصل مراد تھا، مینو کا اس شہر کا پہلا دوست۔ مجھے یقین تھا تو مجھ سے دوستی نبھائے گا، وہ بولا۔ مراد اسے لے کر اندر آ گیا، جہاں پہلے سے 2 لڑکے موجود تھے۔ یہ مقبول ہے اور یہ واحد، مراد نے دونوں لڑکوں کا تعارف کرایا۔ مینو مٹھائی مراد کے حوالے کر کے وہیں فرش پر بچھی ہوئی پرانی دری پر بیٹھ گیا۔ کل شام جب وہ تھانے جا رہا تھا تو مراد اسے اتفاق سے مل گیا۔ وہ آج بھی کچوری بیچتا تھا۔ مینو کو اس کی حالت پر بڑا ترس آیا اور اس نے ایڈریس لے کر آج ملنے کا وعدہ کیا۔ اسی لیے مراد اپنے دوستوں کے ساتھ گھر پر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مراد نے جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر مقبول کی طرف بڑھایا۔ جلدی سے اچھی چائے لے آ، اس نے کہا، لیکن وہ اس وقت چونک پڑا جب مینو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، آج نہیں۔ کیا تو میرے ساتھ چائے بھی نہیں پیے گا؟ مراد مایوسی سے بولا۔ میں تو کھانا کھاؤں گا، مینو مسکرا کر بولا، اور پھر اس نے اپنا پرس نکال کر 500 کا نوٹ مقبول کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سارے پیسے کا کھانا لیا، آج میری طرف سے میرے یار کی دعوت ہے۔ مراد اس کی بات کو رد کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ حیرت سے مینو، اس کے لباس اور اب اس کے نوٹوں سے بھرے پرس کو دیکھ رہا تھا۔ مینو نے بھی اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے سوال پڑھ لیے تھے۔ تو بھی سوچ رہا ہوگا کہ چند ماہ پہلے والا مینو اتنا کیسے بدل گیا، اس نے کہا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں پولیس میں ملازم ہو گیا ہوں۔ اب سمجھا، مراد حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ اگر تو چاہے تو میں تجھے نوٹوں سے نہلا سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ مراد اور واحد ایک ساتھ بول اٹھے۔ مینو ان دونوں کی بے چینی پر مسکرا اٹھا۔ کام خطرے والا ہے، وہ بولا، لیکن جو لوگ رسک نہیں لیتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مگر تمہارے لیے آسانی یہ ہے کہ اس خطرے میں قانون تمہارے ساتھ ہے۔ میں تیری بات سمجھا نہیں، مراد ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ 10-12 لاکھ کا ڈاکہ ڈالو، مینو بولا۔ مینو کے الفاظ سن کر دونوں چونک گئے۔ ڈاکہ؟ ہاں، پہلی اور آخری بار، مینو بولا۔ سب کے حصے میں 3-3 لاکھ بھی آئے تو کہیں بھی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر کے اس شہر کے آسودہ حال لوگوں میں خود کو شامل کر لینا۔ لیکن یہ بڑا خطرناک کام ہے، مراد بولا۔ اس کام میں خطرہ صرف تم کو پولیس سے ہے، وہ بولا، اور پولیس اس وقت تمہارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے۔ مینو کی بات سن کر وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ مینو نے محسوس کیا کہ لوہا گرم ہو رہا ہے۔ جگہ کا تعین میں کروں گا، اس نے مزید کہا۔ وقت میرا طے کیا ہوا ہوگا اور اس وقت اس علاقے میں دور دور تک کوئی پولیس مین نہیں ہوگا، لہٰذا تم لوگ بڑے اطمینان سے اپنا کام کر کے نکل جانا۔ آئیڈیا تو برا نہیں ہے، واحد سوچتے ہوئے بولا۔ ڈر لگتا ہے، مراد آہستہ سے بولا۔ تو کیوں فکر کرتا ہے، میں جو تیرے ساتھ ہوں، مینو نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔
بغیر گولی کے تم لوگ آسانی کے ساتھ نکل آؤ گے۔ پھر وہ تینوں خاموش ہو گئے کیونکہ لدے پدے انداز میں مقبول کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ کھانوں کی خوشبوؤں سے مہک اٹھا تھا۔ آج گرمی میں خاصی شدت تھی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت کم تھی۔ بازار ویران دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی حیدری کے علاقے میں داخل ہوئی۔ کار کی رفتار بہت سست تھی۔ اگلی نشستوں پر مراد اور مقبول بیٹھے تھے۔ انہوں نے کار ایک سائیڈ میں پارک کر دی۔ مراد نے اپنی گردن پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے واحد کی جانب موڑی۔ میرا خیال ہے کہ ٹھیک 12:15 بجے آپریشن شروع کر دیں، اس نے کہا۔ واحد نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پروگرام کے مطابق کہیں کوئی وردی والا دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ بولا۔ مینو نے ان تینوں کو واردات کے لیے تیار کر لیا تھا اور اس سلسلے میں اسے کافی محنت کرنا پڑی۔ مقبول کو ڈرائیونگ سکھائی اور انہیں غیر قانونی اسلحہ خرید کر دیا۔ اس سارے مرحلے میں 15 دن لگ گئے تھے۔ ان تینوں نے یہ کار اب سے چند منٹ پہلے چھینی تھی اور مینو کی ہدایت کے مطابق انہیں مونا جیولرز کی دکان کو لوٹنا تھا۔ مراد نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی۔ چلو اب وقت نہیں ہے، ہمیں 12 سے 1 کے درمیان کا وقت ملا ہے، اس نے کہا۔ مقبول نے کار اسٹارٹ کی اور رینگنے کے انداز میں منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ مونا جیولرز کے سامنے کار روک کر تینوں پھرتی سے باہر کودے اور سیکنڈوں میں دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ مراد، جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، سب سے آگے تھا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، وہ غرایا۔ دکان میں موجود مالک اور دونوں سیلز مین سہم کر کاؤنٹر کے پیچھے دیوار سے جا لگے۔ ان کے ہاتھ خود بخود اوپر کی جانب بلند ہو گئے تھے۔ مراد مقبول کی جانب گھوما۔ تم جا کر دروازے پر پہرا دو، وہ بولا۔ مقبول کے جانے کے بعد وہ واحد سے مخاطب ہوا۔ میں ان لوگوں پر نظر رکھتا ہوں، تو مال سمیٹ۔ وہ دونوں اندر مصروف تھے اور مقبول کپڑوں میں ٹیٹی چھپائے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں دور دور تک گھوم رہی تھیں۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ دفتن مقبول چونک اٹھا کیونکہ دکان سے 100 گز دوری پر جو موڑ تھا، وہاں سے ایک سفید رنگ کی کار ان کے روڈ پر مڑی۔ اس کی رفتار خاصی ہلکی تھی۔ کار دکان ہی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مقبول الرٹ ہو چکا تھا۔ کار بالکل نزدیک آ چکی تھی۔ مقبول کار میں موجود چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ مینو تھا، جس کا یہاں اس وقت آنا پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ مینو اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ جواب میں مقبول کے ہونٹ بھی واہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ مقبول مزید کچھ سمجھ پاتا، کار کی کھڑکی سے کلاشنکوف کی نال باہر نکلی اور بازار گولیوں سے گونج اٹھا۔ مقبول کی حیرت اب نفرت میں بدل چکی تھی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال وہ چیخا، مراد بچو، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ مقبول کی پکار اور گولیوں کی آواز پر سب سے پہلے واحد باہر نکلا، لیکن وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکا کہ مقبول کی خون میں لت پت لاش اس کے قدموں میں پڑی ہے۔ مقبول کے بعد واحد کا حشر دیکھ کر مراد نے زندگی بچانے کی آخری کوشش کی اور ایک ہی جست میں دکان سے دور ہونا چاہا، لیکن گولیوں کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ چشمے زدن میں اس کی پشت میں بھی کئی سوراخ ہو گئے۔ مینو نے باری باری تینوں کی لاشوں کی جانچ کی اور مکمل یقین کرنے کے بعد وہ مونا جیولرز کی دکان میں داخل ہوا۔ میرا تعلق پولیس سے ہے، اس نے تحقیقانہ انداز میں کہا، فون کرنا ہے، اور پھر اجازت کا انتظار کیے بغیر ہی ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ مینو کے ہاتھوں ڈاکے کی ناکامی اور تنہا ڈاکو سے مقابلہ اور پھر ڈاکو کی ہلاکت نے اس کے کندھے پر ایک پھول لگا دیا تھا۔ اب وہ لانڈی تھانے میں بطور ASI فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس وقت وہ کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ آج صبح اسے DIG محبوب خان نے طلب کر کے آگاہ کیا کہ پنجاب کے ضلع جہلم سے تعلق رکھنے والے نیشنل اسمبلی کے ممبر چودھری شفقت سرکاری کام سے کراچی آ رہے ہیں۔ جتنے روز وہ کراچی میں قیام کریں گے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری مینو کو سونپی جا رہی ہے۔ مینو اپنی اس نئی ذمہ داری سے بہت خوش تھا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ہمیشہ بڑے لوگوں سے دوستی اور ان کی قربت مزید ترقی کے دروازے کھولتی ہے۔
चुनाचे इस वक्त चौधरी शफकत को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। थोड़ी देर बाद जहाज़ की आमद का ऐलान हुआ तो मीनू अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रनवे पर इस जगह पहुंच गया जहां चौधरी शफकत को जहाज़ की सीढ़ियां उतरनी थीं। मीनू ने देखा कि चौधरी शफकत काफ़ी फरपा अंदाम शख्सियत का मालिक था। वो इस वक्त कमीज शलवार और बास्केट पहने हुए था। इसके चेहरे पर मोटी मोटी घनी मूछें दिखाई दे रही थीं। चौधरी शफकत ने जैसे ही ज़मीन पर कदम रखे, मीनू अलर्ट अंदाज में चंद कदम आगे बढ़ा और ज़ोरदार सैल्यूट मारा। वेलकम सर, वो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में बोला। चौधरी शफकत ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और आगे बढ़ गया। वो और मीनू 2 कदम के फासले से इमारत की जानिब बढ़ रहे थे। इमारत से बाहर आकर वो लोग गाड़ियों में सवार हुए और 20 मिनट के अंदर अंदर चौधरी शफकत की कराची वाली कोठी पहुंच गए। मीनू ने चौधरी साहब के असला बरदार आदमियों की तादाद देखकर अंदाज़ा कर लिया था कि इसे तो यहाँ महज खाना पूरी के लिए भेजा गया है, वरना इतने असले के दरमियान चौधरी शफकत को गजन पहुँचाने के बारे में सोचना अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर था। मीनू चौधरी शफकत के साथ बिल्कुल चिपका हुआ था। वो हल्लमा इसके साथ था। ये बात शायद चौधरी साहब ने भी महसूस कर ली थी। क्या नाम है पुत्र? चौधरी साहब ने पहली मर्तबा लब कुशाई की थी। मोइन जनाब। इससे पहले कई मर्तबा कराची आया हूँ, लेकिन इस तरह का चौकस पुलिस वाला पहली मर्तबा देख रहा हूँ, उसने कहा। लगता है कि नया भर्ती हुआ है। आपने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जनाब, मैं नया हूँ, मीनू बोला, और चौकस रहना मेरा फ़र्ज़ है और फिर इस वक्त आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे हल्ला में अलर्ट रहना है। ओह, इतने लोगों में तुझे अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं। चौधरी शफकत बोलते बोलते चौंक उठा। ओए, तू वो मोइन तो नहीं जिसने अभी 15-20 रोज़ पहले अकेले ही डाकुओं को मारा था? वो बोला। जी चौधरी साहब, वो मैं ही था, मीनू आजिज़ी से बोला। वाह भाई वाह, तेरी बहादुरी का तो कोई जवाब ही नहीं, चौधरी बोला। ओए, ऐसे लोगों को तो हमारे इलाके में होना चाहिए। चौधरी साहब, मैं झेलम का ही रहने वाला हूँ, वो आहिस्ता से बोला। चौधरी शफकत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तो तू झेलम का रहने वाला है? वह हैरानी से बोला। तेरे गांव का क्या नाम है? सलूकी। ओए, ये तो मेरे इलाके में आता है, शफकत चौधरी खुशी से बोला। ओए, तो बाप दादा का नाम बता, शायद मैं पहचान सकूं। मैं जनाब दीतू का बेटा हूँ, मीनू ने गर्दन झुकाकर कहा। कौन दीतू? चौधरी शफकत सोचते हुए बोला। तेरे दादा का नाम ममदू तो नहीं? और तेरे बाप को फांसी हुई थी? मीनू ने अस्पात में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। चौधरी शफकत ने अपने चौड़े हाथ से उसका कंधा थपथपाया और बोला। दादा और बाप के बरक्स तू बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसने कहा। मैं तुझे वहाँ बुलवा लूँगा जिधर की मट्टी की खुशबू तेरे बदन से आ रही है। पुत्र, तू अब तो अभी से अपने आप को अपने इलाके का थानेदार समझ ले। चौधरी शफकत की बात सुनकर मीनू का दिल बल्लियों उछलने लगा। मीनू को अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर पर बने हुए थाने का चार्ज संभाले आज तीसरा रोज़ था। चौधरी शफकत ने वादे के मुताबिक 15 रोज़ के अंदर अंदर मीनू के एक सूबे से दूसरे सूबे में तब्दीली के आर्डर जारी करवा दिए थे। मीनू की रिहाइश का इंतज़ाम थाने ही के अंदर मौजूद था। मीनू अपने गांव भी गया था। लोग इससे बड़ी मोहब्बत और तपाक से मिले, लेकिन इसके दिल में इनके लिए नफ़रत थी, क्योंकि जब वो कुछ भी नहीं था तो लोग इसके बाप की ज़्यादतियों को याद करके इससे नफ़रत करते थे। लेकिन इसने अपने दिल का हाल किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। इन 3 दिनों में इसे थाने में कोई काम नज़र नहीं आया, ना तो कोई जुर्म हुआ और ना कोई रिपोर्ट लिखवाने आया। इस वक्त भी वो अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि कहीं इसने तबादला करवा के गलती तो नहीं की, कहीं इसकी तरक्की का सफ़र रुक तो नहीं गया। वो आंखें मूंदे इन्हीं ख्यालात में गुम था कि दरवाजे पर पड़ी हुई चिक हटी और कांस्टेबल रशीद अंदर दाखिल हुआ और इसके सलूट से मीनू ने चौंक कर आंखें खोलीं और रशीद को घूरते हुए बोलो, क्या काम है?
جناب عالی، چودھری صاحب کا آدمی آیا ہے، رشید بولا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مینو سیدھا ہو گیا۔ اسے اندر بھیجو۔ باہر کیوں روک رکھا ہے؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں جلدی سے لسی بھی بھجواؤ۔ چودھری شفقت کا منشی ظہور احمد کمرے میں داخل ہوا اور سلام دعا کے بعد بولا، چودھری صاحب نے رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ شکر ہے، مینو خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ چودھری صاحب ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ چودھری صاحب اپنے آدمیوں کو کبھی نہیں بھولتے، اس بات کا اندازہ تمہیں جلد ہی ہو جائے گا، ظہور احمد بولا۔ تھوڑی دیر میں لسی کے 2 بھرے ہوئے گلاس پہنچ گئے، جن کے خالی ہونے کے بعد ظہور احمد رخصت ہوا۔ مینو اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ واپس لوٹتے وقت اس نے گھڑی دیکھی۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے، یعنی اسے چودھری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ابھی مزید 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ مینو نے یہ 2 گھنٹے بڑی مشکل سے کاٹے۔ اس نے سادہ کپڑوں میں چودھری شفقت سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ جب وہ چودھری شفقت کی حویلی پہنچا تو ظہور کو اپنا منتظر پایا۔ ظہور نے اسے حویلی کی شاندار بیٹھک میں بٹھایا اور بتایا کہ چودھری صاحب ٹھیک کھانے کے وقت پر ملاقات کریں گے۔ مینو کو مزید 1 گھنٹے انتظار کی کوفت اٹھانا پڑی، کیونکہ کھانا ٹھیک 8 بجے شروع ہوا۔ کھانے کے دوران نہ تو چودھری شفقت نے کوئی بات کی اور نہ ہی مینو نے اس پراسرار خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اس وقت چودھری شفقت، مینو اور ظہور بیٹھک میں موجود تھے۔ اب تیری آزمائش کا وقت ہے، چودھری شفقت نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس آزمائش کے بعد ہی تیری قیمت کا اندازہ ہوگا۔ اسی وقت یہ بھی اندازہ ہوگا کہ تو کتنی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے۔ چودھری صاحب، آپ صرف حکم کریں، مجھے کرنا کیا ہے؟ مینو اعتماد سے بولا۔ اگر دل میں ڈر اور خوف نے ایک بار جگہ کر لی تو پھر ساری زندگی ASI پر ختم ہو جائے گی، چودھری شفقت نے کہا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تیری نظر بہت اوپر کی طرف ہے۔ مینو نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے چودھری شفقت کو گھورتا رہا۔ چودھری شفقت بھی چند لمحے خاموش رہا، شاید الفاظ ڈھونڈ رہا تھا جس سے وہ اپنا مقصد بیان کر سکے۔ اس علاقے میں رحمان بابا نام کا ایک شخص رہتا ہے، اس نے کہا۔ اس کے گھر میں کل 3 فرد ہیں، ایک وہ خود، ایک اس کی بڑھیا اور ایک جوان بیٹی۔ چودھری شفقت چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر بولا۔ بڈھے کو سیاست کا بڑا شوق ہے، دکانوں پر، ہوٹلوں پر، بازاروں میں ہمارے خلاف کسانوں کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں؟ مینو بولا۔ چودھری شفقت نے اثبات میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ بے فکر رہیں چودھری صاحب، وہ لوگ سیاست ہی نہیں، یہ گاؤں بھی چھوڑ دیں گے۔ مینو معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا۔ چودھری شفقت نے ظہور احمد کو اشارہ کیا تو ظہور احمد نے اپنی بڑی سی باسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور مینو کی جانب بڑھا دی۔ چودھری شفقت مینو کو گڈی ہاتھ میں تولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ 50,000 ہیں، وہ بولا۔ اتنے ہی وزن کی گڈی کام ہونے کے بعد مل جائے گی، لیکن کام ایسا ہونا چاہیے کہ رحمان بابا کے بعد اور کوئی اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرے۔ مینو اپنی مٹھی میں گڈی دبائے بظاہر شفقت کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا زہریلا دماغ رحمان بابا کے بارے میں منصوبے ترتیب دے رہا تھا۔ رحمان بابا ہمیشہ صبح سورج کی روشنی کے ساتھ بیدار ہو جاتا تھا۔ صبح اس کا سب سے پہلا کام نماز سے فارغ ہونا تھا، اس کے بعد وہ ناشتہ کرتا تھا۔ اس وقت رحمان بابا اپنے ایک کمرے کے مکان کے صحن میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی بھی باورچی خانے میں ناشتہ کر رہی تھیں۔ دفعتاً رحمان بابا کے بوڑھے کانوں نے گھر کے قریب کسی گاڑی کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنی۔ اس کا ہاتھ نوالا توڑتے ہوئے رک گیا۔ اس نے چونک کر باورچی خانے کی جانب دیکھا۔ اس سے قبل کہ رحمان بابا اس بارے میں مزید کچھ سوچتا، اس کی آنکھیں حیرانی سے پھٹنے لگیں، کیونکہ وردی میں ملبوس کئی پولیس والے
باہر کی دیوار پھاند کر گھر میں کود رہے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا کر چرپائی سے کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں وردی والے اندر کود چکے تھے۔ انہوں نے رحمان بابا کے اوپر اسلحہ تان لیا۔ اس سے پہلے کہ رحمان بابا مزید بات کرتا، ایک سپاہی نے دروازہ کھول دیا۔ اب سپاہیوں کے ہمراہ ASI معین عرف مینو اندر داخل ہوا۔ خوب، تو یہ ہے رحمان بابا، اس نے تلخ آواز میں کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رحمان بابا نے برہم انداز میں پوچھا۔ اس طرح ہمارے گھر میں داخل ہونے کا مطلب؟ اس سے پہلے کہ مینو رحمان بابا کے سوال کا جواب دیتا، رحمان بابا کی بیوی اور بیٹی باورچی خانے سے باہر آ گئیں۔ مینو کی نگاہیں ان دونوں کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ دونوں رحمان بابا کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ مینو چونکا۔ کیا پوچھا تھا تم نے؟ وہ بولا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے، رحمان بابا ناگواری سے بولے۔ سلطان جٹ کو جانتے ہو؟ مینو نے سوال کیا۔ وہ بدنام ڈاکو؟ رحمان بابا بولے۔ ہاں وہی، سنا ہے کہ تمہارے اس کے ساتھ گہرے مراسم ہیں۔ بکواس مت کرو۔ رحمان بابا اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا کیونکہ مینو کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تو وہ الٹ کر اپنی بیوی اور بیٹی پر جا گرا۔ ایک تو ڈاکو کی مدد کرتے ہو، مینو خوفناک آواز میں بولا، اس پر قانون کو غصہ دلاتے ہو۔ سلطان جٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، رحمان بابا تکلیف سے کرا کر بولا۔ سنا ہے کہ ڈاکوؤں کو تیری بیٹی بڑا خوش رکھتی ہے، مینو سامنے حسن کو گھورتے ہوئے بولا۔ رحمان بابا سنبھل کر کھڑا ہوا تو 2 رائفلوں کی نالیں اس کے سینے سے آ لگیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کا پانی تیرنے لگا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کس کے اشارے پر کر رہے ہو۔ مینو نے رحمان بابا کی بات کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ ان تینوں کو برے نہ کر دو، یہ لوگ برے نہ حالت میں پیدل تھانے تک جائیں گے۔ مینو کے لفظ تیز دھار والے ہتھیار کی طرح رحمان بابا کے دل میں اترتے چلے گئے، لیکن وہ بوڑھا کچھ نہیں کر سکا۔ سپاہیوں نے تینوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے، جسموں پر پڑے بوسیدہ کپڑے بغیر کسی محنت کے آسانی سے اترتے چلے گئے۔ رحمان بابا نے آنکھیں بند کر کے سر اوپر کی جانب کر دیا تھا۔ بندوق کی نالوں کی زور پر ان تینوں کو گھر سے باہر لایا گیا۔ اس دوران سارا گاؤں جمع ہو چکا تھا۔ مینو نے کافی تعداد میں لوگوں کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اچھل کر پولیس وین کے بونٹ پر چڑھ گیا۔ اس کا انداز خطاب کرنے کا معلوم ہو رہا تھا۔ گاؤں والو، دیکھ لو اس رحمان بابا کو، اس کی سفید داڑھی کو غور سے دیکھو، اس نے چیخ کر کہا۔ یہ شخص اپنی بیٹی کے ذریعے سلطان جٹ ڈاکو سے مراسم رکھتا تھا۔ گاؤں میں جتنی وارداتیں ہوتی تھیں ان سب کے متعلق معلومات سلطان جٹ کو یہ فراہم کرتا تھا۔ مینو کے خاموش ہوتے ہی لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ مینو مکھیوں کی سی بنبناہٹ سے کچھ دیر لطف اندوز ہوتا رہا، پھر بولا، لیکن اب گاؤں میں کسی کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ میں سلطان جٹ اور اس کے ساتھیوں کو ان کی برائیوں سمیت اس علاقے سے صاف کرنے کا عزم لے کر آیا ہوں اور اس کی شروعات میں نے کر دی ہے۔ مینو نیچے اتر آیا۔ اس نے رحمان بابا اور اس کی بیٹی اور بیوی کو ننگے بدن اس وقت تک چلایا جب تک گاؤں کی حدود ختم نہیں ہو گئیں۔ گاڑی میں بٹھا لو، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ گاڑی 15 منٹ میں تھانے پہنچ گئی۔ لاک اپ میں مینو نے انہیں کپڑے فراہم کر دیے تھے۔ مینو کو مزید کارروائی کے لیے رات ہونے کا انتظار تھا۔ دن آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا تھا۔ جب چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تو مینو نے لاک اپ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ اپنی کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ دروازے پر پڑی ہوئی چکھاٹی اور چودھری کا منشی ظہور احمد داخل ہوا۔ چودھری صاحب نے ابھی کھانے پر تمہیں بلایا ہے، اس نے کہا۔ لیکن اس وقت تو شاید، مینو نے ٹالنا چاہا۔ اسی وقت انہیں ملاقات کرنی ہے، باہر گاڑی موجود ہے، ظہور احمد سنجیدگی سے بولا۔ تمہارے ساتھ بانو کو بھی بلایا ہے۔ کون بانو؟ مینو چونکا۔ رحمان بابا کی بیٹی۔ اب مینو اس وقت بلاوے کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ اس کا شکار کوئی اور کھانے کے چکر میں تھا۔ مینو کو اس وقت چوتھی شفقت پر غصہ تو بہت آیا،
لیکن وہ بے بس تھا کیونکہ وہ جانتا تھا دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں پال سکتا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر حامی بھری اور سپاہی کو بلا کر بانوں کو باہر لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں چوتھی شفقت کی شاندار پجیروں میں مینو اور بانو حویلی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حویلی پہنچ کر ان دونوں کو سیدھا بیٹھک میں پہنچایا گیا۔ چوتھی شفقت انہیں دیکھ کر کھل اٹھا۔ اوئے آپ بہادر، تیری بہادری کی داد دیتا ہوں، وہ جوش سے بولا۔ کیا بے عزتی کی ہے تو نے بڈھے کی، ساری زندگی ایک لفظ اب اس کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ مینو مسکرا کر رہ گیا۔ اسی وقت بیٹھک میں چوتھی شفقت کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ شکل سے کافی بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ چہرہ گھنی داڑھی مونچھوں میں چھپا ہوا تھا، رنگت بھی سیاہ تھی۔ اس نے بھی شاید مینو کے گھورنے کے عمل کو محسوس کر لیا تھا۔ ہر تھانے دار میرے سامنے نظر نیچی رکھتا ہے، وہ کرایا، لیکن تو نیا ہے اس لیے غلطی معاف کر رہا ہوں۔ مینو کو ایسے لگا جیسے اس کے دماغ میں آگ بھڑک اٹھی ہو، لیکن اس نے پھر بھی ضبط سے کام لیا۔ آپ کا تعارف؟ وہ بولا۔ چوتھی شفقت نے درمیان میں مداخلت کی۔ یہ وہی ہے جس کا نام تم نے استعمال کیا ہے، وہ ہنس کر بولا۔ یہ میرا خاص آدمی ڈاکو سلطان جٹ ہے۔ جب میرا ہر آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر سلطان جٹ حرکت میں آتا ہے اور اس طوفان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ 18 خون کر چکا ہوں جن میں کئی پولیس والے بھی شامل ہیں، سلطان جٹ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ 10 لاکھ کا انعام ہے مجھ پر، کیا سمجھا؟ مینو خاموشی سے سلطان جٹ اور چوتھی شفقت کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے ان دونوں میں سے کسی سے کوئی خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس وقت وہ اپنی بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ تجھے تو اس لیے بلایا تھا۔ چوتھی شفقت نے 50,000 کی گڈی اس کی جانب بڑھائی۔ اور سنا ہے کہ بانو سے تو نے سلطان جٹ کا رشتہ جوڑا ہے، اسے بھی تو سچ بنانا ہے پتر۔ مینو پر اب ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر اس نے روانگی کی اجازت مانگی تو چوتھی شفقت بولا۔ صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی بانو کو تھانے پہنچا دیا جائے گا۔ رحمان بابا والے واقعے کو آج 15 روز ہو گئے تھے۔ بانو صبح سویرے تھانے پہنچا دی گئی تھی۔ 4 روز بعد مینو نے رحمان بابا اور اس کے خاندان والوں کو رہا کر دیا تھا۔ وہ لوگ اسی رات گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ اتنی بے عزتی کے بعد ان کا وہاں رہنا بہت مشکل تھا۔ مینو اس وقت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ آخر آج چوتھی شفقت کو اس سے کیا کام کروانا ہے۔ آج صبح اسے یہ پیغام مل گیا تھا کہ رات کا کھانا چوتھی شفقت کے ساتھ ہوگا۔ مینو نے گھڑی دیکھی، اس وقت 7 بج رہے تھے۔ اس کے چلنے کا وقت ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں اس کی جیپ چوتھی شفقت کی حویلی پہنچ گئی۔ چوتھی شفقت اسے بیٹھک میں ملا، جہاں ایک بار پھر اسے سلطان جٹ دکھائی دیا۔ مینو نہ جانے کیوں سلطان جٹ سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد چوتھی شفقت اپنا حقہ گڑگڑانے لگا۔ تھانے دار، آج رات تجھے بہت اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے، چوتھی شفقت سنجیدہ لہجے میں بولا۔ مینو جو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھا ایک دم چوکس ہو گیا۔ ایسا کون سا کام ہے جو آج رات ہی کرنا ہے؟ میری زمینوں کے درمیان ایک ٹکڑا ہے جو رمضان نام کے آدمی کی ملکیت ہے، چوتھی شفقت سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ یہ ٹکڑا میرے ہاتھ بھیج دے تاکہ میری میلوں پھیلی ہوئی زمینوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، لیکن وہ نہیں مانتا۔ آپ کہیں تو میں بات کروں اپنے طریقے سے، مینو بولا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، چوتھی شفقت شفاق لہجے میں بولا۔ میں نے اس کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مینو تعجب سے بولا۔ کیا مجھے یہ کام انجام دینا ہوگا؟ چوتھی شفقت نے مینو کو نظر بھر کر دیکھا۔ نہیں، تمہارے لیے یہ کام کرنا بہتر نہیں ہوگا، وہ بولا۔ یہ کام سلطان جٹ کو کرنا ہے۔ چوتھی شفقت چند لمحے رک کر دوبارہ بولا۔ سلطان جٹ کو رمضان سے اپنا پرانا حساب بھی چکانا ہے،
رمضان کی گواہی پر اس کے ایک ساتھی کو موت کی سزا ہوئی تھی۔ آج رات وہ حساب بھی پورا ہو جائے گا۔ رمضان کا پورا خاندان 8 ڈاکوؤں کے حملے کا شکار ہو جائے گا۔ تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ آج رات پولیس کہیں گشت پر نہ ہو، خاص طور پر رمضان کے گھر کے قریب۔ اگر گاؤں سے کوئی مدد کے لیے پہنچ بھی جائے تو پولیس صبح ہونے سے پہلے تھانے سے باہر نہیں نکلے گی۔ چودھری شفقت نے اپنی بات ختم کر دی تھی اور مینو اس کو اچھی طرح سمجھ بھی چکا تھا۔ وہ اسی طرح چند لمحے خاموشی سے بیٹھا سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے گردن اٹھا کر چودھری شفقت کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا۔ اس نے ایک نظر سلطان جٹ پر ڈالی جو اسے گھور رہا تھا، لیکن اس نے اس کے گھورنے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ دوبارہ چودھری شفقت کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کام کے 50,000 ہوں گے، وہ بولا۔ چودھری شفقت کو شاید اس کی بات ناگوار گزری تھی۔ کام کی قیمت ہمیشہ میں مقرر کیا کرتا ہوں، اس نے کہا اور ظہور احمد کو اشارہ کیا جس نے 20,000 مینو کے سامنے رکھ دی ہے، اور میں نے اس کام کی اتنی ہی قیمت مقرر کی ہے، چودھری شفقت درست لہجے میں بولا۔ مینو نے زیادہ مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ چودھری شفقت سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے نوٹ اپنی جیب میں منتقل کیے اور سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مینو نے چودھری شفقت کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت تھانے کی تمام عملے کو تھانے میں آرام کرنے اور رات میں کوئی بھی رپورٹ درج نہ کرنے کی سخت ہدایت جاری کر دی تھی۔ ٹھیک 10 بجے وہ بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ 12 بجتے ہی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر نکلا اور تھانے کے پچھلے حصے کو پار کر کے کھیتوں کی جانب دبے قدموں بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت وہ بغیر وردی کے قمیض شلوار پہنے ہوئے تھا اور اوپر سے اس نے گرمی کے باوجود سر تک کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ کچھ دیر وہ رمضان کے مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چند لمحے تک مکان کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ برابر والے مکان کی جانب بڑھا۔ اس نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک کے جواب میں اندر سے ایک خمار بھری آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں ہوں، مینو آہستہ سے بولا۔ میں کون؟ پولیس، مینو نے آخری خربہ استعمال کیا۔ اتنی رات کو پولیس؟ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی اور فوراً ہی دروازے کے پٹ کھل گئے۔ مینو نے دیکھا کہ دروازے کھولنے والا کوئی 17-18 برس کا لڑکا تھا۔ مینو اسے ہاتھ سے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے بعد حیران پریشان لڑکے کی جانب پلٹا۔ میں تھانے دار ہوں، وہ سر سے کمبل ہٹاتے ہوئے بولا۔ لڑکے نے بھی شاید اسے پہچان لیا تھا۔ آپ اتنی رات کو میرے گھر؟ وہ حیرت سے بولا۔ فضول سوال مت کرو، وہ بولا۔ پولیس راتوں ہی کو نکلتی ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ میں اور میرا بابا، وہ بولا، اور کوئی نہیں؟ تمہارا بابا کہاں ہے؟ وہ دوسرے گاؤں گیا ہے جہاں میرے چاچا رہتے ہیں، لڑکا بولا۔ تیرا نام کیا ہے؟ مینو گھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ عبدل۔ مینو نے گردن ہلا کر خاموشی اختیار کر لی۔ اب اس نے کمبل کو اپنے جسم سے علیحدہ کیا تو اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی کلاشنکوف نمودار ہو گئی تھی۔ مینو نے اسے کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس نے اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد دوبارہ عبدل کو مخاطب کیا، مجھے گھر کی چھت پر لے چلو۔ مینو نے اپنے لیے ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے رمضان کے گھر کا صحن واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مینو نے دیکھا کہ صحن میں چارپائیوں پر 2 مرد سو رہے ہیں، سامنے ہی کمرہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عورتیں اندر ہوں گی۔ وہ عبدل کی جانب گھوما۔ آج رات سلطان جٹ رمضان کے گھر پر حملہ کرنے آ رہا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ سلطان جٹ کا نام سن کر وہ لڑکا گھبرا گیا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن مینو نے ایک ہی جھٹکے میں اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ مینو کے خوف نے عبدل کو دوبارہ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا۔ مینو نے محسوس کیا وہ خوف سے کانپ رہا ہے۔ مینو نے مسکرا کر اپنی پشت چھت پر بنی ہوئی منڈیر سے لگا لی۔ اب اسے سلطان جٹ کی آمد کا انتظار تھا۔ مینو وقفے وقفے سے اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسے اسی حالت میں 1 گھنٹہ گزر گیا
کہ اچانک اس کی سماعت نے گاڑی کے انجن کا شور محسوس کیا۔ اس نے بغیر آواز کیے تھوڑی سی گردن کو اوپر کر کے دیکھا تو سیاہ رات میں کئی ہیولے رمضان کے مکان کے گرد منڈلا رہے تھے۔ مینو نے اچانک اپنے قریب آہٹ محسوس کی۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور اپنے ہاتھ کا پورا دباؤ عبدل کے سر پر ڈالا۔ وہ اوندھے منہ گرتا چلا گیا۔ اسی طرح بیٹھے رہو، ہلنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے، وہ ہلکی آواز میں غرایا۔ دفعتاً مینو کے کانوں میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ سلطان جٹ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی کلاشنکوف سیدھی کی اور ایک بار پھر گردن اونچی کر کے سامنے نظر دوڑائی۔ سلطان جٹ اور اس کے ساتھیوں نے مکان میں داخل ہونے کے بعد رمضان اور اس کے جوان بیٹوں کو بستر ہی میں ختم کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ کمرے کی جانب بڑھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ رمضان کی بیوی، بیٹی اور بہو کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ سلطان جٹ کے اشارے پر ان تینوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ مینو نے دیکھا کہ وہ تینوں خوف سے اپنی زبان گنگ کر چکی ہیں اور اس نے دیکھا کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ایک بار پھر گونجی اور وہ تینوں عورتیں زمین بوس ہوتی چلی گئیں۔ مینو نے جب محسوس کیا کہ سلطان جٹ اپنا کام مکمل کر چکا ہے تو اس نے اپنا رخ بدلا۔ اب وہ اس انداز میں کھڑا تھا جہاں سے اسے رمضان کے مکان کا بیرونی دروازہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مینو نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ لوگ ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں تو اس نے آہستہ آہستہ کلاشنکوف کو حرکت دی تاکہ کوئی بچ نہ سکے۔ آگ اور خون کا یہ کھیل 10 منٹ جاری رہا تھا۔ مینو نے سلطان جٹ کو اس کے 6 ساتھیوں سمیت زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ اس وقت وہ بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے اس انتقام میں اپنی بے عزتی کے ساتھ ساتھ بانو کو ہتھیانے کا غصہ بھی شامل تھا۔ مینو چند لمحے اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر وہ گھوما۔ عبدل اسی طرح اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مینو نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مینو چند لمحے اس کے معصوم چہرے کو گھورتا رہا، پھر اس نے کلاشنکوف کی نال کا رخ عبدل کے چہرے کی جانب کیا۔ اس سے پہلے کہ عبدل کچھ سمجھ پاتا، ایک بار پھر گولیوں کی گونج ابھری اور عبدل کے سر میں کئی سوراخ ہو گئے جن سے نکلنے والا خون اس کے چہرے کو ترک کرنے لگا۔ اب مینو کو وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گولیوں کی گونج کے خوف سے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنا کمبل ایک بار پھر اپنے اوپر ڈالا اور نیچے اترتا چلا گیا۔ سلطان اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے قریب وہ رکا اور پھر اس نے زمین پر پڑی ہوئی ایک کلاشنکوف اٹھائی اور گھما کر عبدل کی چھت پر پھینک دی۔ اب وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے پر چلتے ہوئے وہاں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اسے عبدل کی موت کا دکھ تھا، لیکن اس کی موت ضروری تھی کیونکہ ایک تو وہ مینو کے راز سے واقف تھا، دوسرے اس کی موت اس کے منصوبے میں شامل تھی۔ مینو مسلسل کھیتوں کے درمیان سفر کرتا ہوا تھانے پہنچا اور پھر کھڑکی کے راستے اپنے کمرے میں۔ چودھری شفقت نے ہنکارا بھرا۔ اس 17 برس کے عبدل نے سلطان جٹ اور اس کے ساتھیوں کو اس بے دردی سے مار دیا؟ حیرت ہے، بہت حیرت ہے، اس نے کہا۔ آپ کے منصوبے میں یہ خامی تھی کہ آپ نے پولیس کو تھانے میں قید کر کے بے بس کر دیا تھا، مینو بولا، ورنہ شاید سلطان جٹ کو بچایا جا سکتا۔ سلطان جٹ کے ساتھ عبدل کا مارا جانا، چودھری شفقت پرتفکر لہجے میں بولا، کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ مینو نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چودھری شفقت سلطان جٹ کی موت سے مشکوک ضرور ہوا ہے۔ میں نے سلطان جٹ کی موت کو پولیس مقابلہ ظاہر کیا ہے، مینو مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولا، آپ کے حصے کے 5 لاکھ میں خود آپ تک پہنچاؤں گا۔ چودھری شفقت نے اسبات میں گردن ہلا کر جواب دیا اور خاموشی اختیار کر لی، جس کا مطلب تھا کہ اب مینو کو رخصت ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ مینو وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مینو کے سلطان جٹ کی ہلاکت کے کارنامے نے اس کے کندھے پر مزید ایک پھول لگوا دیا تھا۔ مینو کا دل اب گاؤں سے بھر گیا تھا، لیکن فوری طور پر
اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ مینو پورے 2 برس تک اسی تھانے میں خدمات انجام دیتا رہا۔ اس دوران اس نے لاہور میں تعینات ایس پی شجاعت سے اپنے مراسم کو فروغ دیا جو اس گھر کا داماد بننے کے لیے بہت ضروری تھا۔ آخرکار مینو اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنی سروس کے 4 برس مکمل کرنے کے ساتھ ہی اس نے ایس پی شجاعت کی بیٹی رائلہ سے شادی کر لی۔ ایس پی شجاعت کی کوششوں سے مینو کا تبادلہ لاہور کر دیا گیا اور اب وہ گلبرگ تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ مینو نے پٹیار خانے کی کوٹری سے 4 برس پہلے اپنا سفر جس تیز رفتاری سے شروع کیا تھا، آخرکار وہ ایک شاندار کوٹھی اور پر آسائش زندگی تک آ پہنچا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی جانب دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے آج گھر جانے کی جلدی نہیں تھی کیونکہ اس کی بیوی اسپتال میں تھی۔ اس کے ساس اور سسر بیٹی کو اسپتال لے گئے تھے کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ اسے بھی سیدھے اسپتال ہی جانا تھا۔ مینو نے بیل کا بٹن دبایا تو دروازے پر کھڑا ہوا کانسٹیبل فوراً ہی اندر آ گیا۔ مینو اس کو مخاطب کر کے بولا، گاڑی لگواؤ۔ کانسٹیبل اپنی ایڑی پر گھوما اور باہر نکلتا چلا گیا۔ مینو تھوڑی دیر بعد گشت پر جانے والی موبائل میں اسپتال کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رات اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ سڑکیں ویران تھیں، صرف ان کی گاڑی دوڑی جا رہی تھی۔ مینو کی نظر سامنے سے آتی ہوئی ہیڈ لائٹس پر پڑی۔ سامنے سے آتی ہوئی روشنی چند لمحوں میں نزدیک سے تیزی کے ساتھ گزر گئی۔ مینو کی آنکھوں نے ٹیکسی اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ اس ٹیکسی کو روکو، اس نے ڈرائیور کو کہا۔ موبائل پوری اسپیڈ سے گھومی اور سائرن بجاتے ہوئے ٹیکسی کا تعاقب کرنے لگی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شاید سائرن کی آواز سن لی تھی، یہی وجہ تھی کہ ٹیکسی کی رفتار دھیمی ہو چکی تھی۔ چند لمحوں میں موبائل ٹیکسی کے آگے لگ چکی تھی۔ مینو گاڑی سے باہر آیا لیکن اس سے پہلے سپاہی ٹیکسی کو گھیرے میں لے کر بندوقیں تان چکے تھے۔ مینو آگے بڑھا اور ٹیکسی کی کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر اس نے تھوڑا سا کمر کو خم دیا اور اندر جھانکنے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کی آسانی کے لیے چھت پہ لگی ہوئی لائٹ آن کر دی تھی۔ مینو نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کے برابر میں ایک ادھیڑ عمر شخص پینٹ شرٹ میں بیٹھا ہے۔ وہ پریشان نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مینو نے اپنی آنکھوں کے فوکس کو پچھلی نشستوں کی جانب موڑا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی تھی جو شاید اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے شخص کی بیوی تھی۔ اس کے برابر ایک نوجوان کم عمر دوشیزہ بیٹھی تھی۔ سانولی رنگت والی دوشیزہ نے اسے بانوں کی یاد دلا دی تھی۔ تینوں مسافروں میں ایک ہی بات مشترکہ تھی کہ وہ سب نئے کپڑوں اور عورتیں میک اپ اور زیورات سے سجی ہوئی تھیں۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ مینو ٹھہری ہوئی آواز میں بولا۔ ہم لوگ ایک شادی میں شرکت کر کے آ رہے ہیں، ادھیڑ عمر نے جواب دیا۔ شادی میں شرکت کر کے یا پھر دھندا کر کے؟ مینو طنزیہ انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اتنی رات گئے بیٹی کو کہیں سے چھڑا کر لا رہے ہو یا پھر کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہو؟ مینو بولا۔ آپ ایک شریف اور عزت دار انسان کی بے عزتی کر رہے ہیں، ادھیڑ عمر شخص لرزتی آواز میں بولا۔ شرافت کی پرکھ تھانے چل کر ہوگی۔ مینو کے اشارے پر ان تینوں کو ٹیکسی سے اتار کر موبائل میں بٹھا لیا گیا تھا۔ مینو ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہوا، یہاں سے سیدھے جاؤ گے، پلٹنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ تم نے کچھ دیکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شاید جاں بخشی پر خدا کا شکر ادا کیا ہوگا۔ وہ لمحوں میں وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ مینو نے موبائل کو دوبارہ تھانے چلنے کا حکم دیا۔ وہ سب سے پہلے تھانے میں داخل ہوا۔ ابھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ سپاہیوں کے نرغے میں گرفتار شدہ فیملی کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ برکت علی، ادھیڑ عمر شخص نے جواب دیا۔ مینو کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ میں نے تمہارا نہیں، تمہاری بیٹی کا نام پوچھا ہے۔ وہ دوبارہ لڑکی کی جانب گھوما۔ کیا نام ہے؟ اس کی آواز سے لڑکی دہشت زدہ ہو کر کانپ اٹھی۔ اس کے انگ انگ سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ شبانہ، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔
ہیلو پولیس اسٹیشن، وہ بولا۔ دوسری جانب سے اس کے سسر کا فون تھا، جس نے اسے خبر تھی کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن چکا ہے۔ زچہ اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، بس تم فوراً اسپتال پہنچ جاؤ۔ مینو نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اس کی نگاہیں خوفزدہ شبانہ پر تھیں، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ بیٹے کی خوشخبری اس کے لیے خوشیوں کی برسات تھی۔ وہ اڑ کر اسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن شبانہ جو بانو بن کر اس کے اندر اتر چکی تھی، اس نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو لاک اپ میں بند کر دیا۔ وہ ابھی تک شبانہ کی کشش سے خود کو چھڑا نہیں سکا تھا۔ اس نے اپنی میز کی دراز سے غیر ملکی شراب کی بوتل نکالی اور بغیر گلاس کے چڑھاتا چلا گیا۔ اس نے 10 منٹ میں آدھی بوتل میدے میں اتار لی تھی۔ اس نے بوتل وہیں میز پر چھوڑی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں اس بات کی خماس تھیں کہ وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ لاک اپ تک پہنچا، جہاں سرد ہلکی روشنی میں وہ تینوں ایک دوسرے سے لگے بیٹھے تھے۔ مینو کے اشارے پر وہاں تعینات کانسٹیبل نے دروازہ کھولا۔ باہر آ جاؤ پیاری لڑکی، وہ نرم آواز میں بولا۔ نہیں نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی، برکت علی چیخ کر بولا۔ مینو سپاہی کی جانب گھوما۔ بڈھے کو الٹا لٹکا دو۔ مینو کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ چند لمحوں میں اس کے حکم پر عمل ہو گیا۔ مینو دوبارہ لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو، اگر تم نے خاموشی سے میرا کہا مانا تو صبح تم کو اور تمہارے بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ بولا۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی ماں سے پوری طرح چمٹ گئی۔ مینو لاک اپ کے اندر داخل ہو گیا اور پھر لاک اپ نسوانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس میں بوڑھے برکت علی کا احتجاج بھی سنائی دے رہا تھا۔ مینو شبانہ کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لاک اپ سے باہر لایا اور بتانے کے پیچھے بنی ہوئی خفیہ کوٹریوں کی جانب چلا گیا۔ صبح ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ مینو سرکاری گاڑی کو خود ڈرائیو کرتا ہوا تیز رفتاری سے اسپتال کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے خیالات میں اب سے کچھ دیر پہلے کے واقعات گھوم رہے تھے۔ شبانہ کو اس نے اپنے بعد سپاہیوں کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے مل بانٹ کے کھانے کا قائل رہا تھا۔ تھانے سے روانگی سے پہلے وہ برکت علی سے ملنے گیا تھا، لیکن وہ دونوں میاں بیوی نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ بہرحال اس نے سپاہیوں کے لیے یہ حکم چھوڑا تھا کہ سورج نکلتے ہی ان تینوں کو ٹیکسی میں بٹھا کر روانہ کر دینا۔ شبانہ کو پانے کے بعد بانو کے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ اب جا کر مدھم پڑا تھا۔ مینو کے دماغ پر اب تک شراب کا نشہ تھا۔ شبانہ کا نشہ اترنے کے بعد وہ اڑ کر اسپتال پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکے۔ مینو نے پوری رفتار سے جیسے ہی موڑ کاٹا، سامنے سے آنے والا ٹرک اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مینو کی گاڑی کا اگلا حصہ بالکل ختم ہو گیا۔ مینو اپنی سیٹ پر ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس کی اسپتال پہنچنے کی خواہش تو پوری ہو رہی تھی، لیکن مرنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کو ٹربو انداز میں پوری رفتار سے بھگانے کا عمل شروع کیا تھا، اور اب تک اس نے کہیں بھی رفتار میں کمی نہیں آنے دی۔ لیکن اس تیز رفتاری میں وہ یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ زندگی کی سیدھی سڑک پر کوئی موڑ بھی ضرور آتا ہے۔ وہ موڑ آ گیا تھا۔ اب مینو دوسری زندگی کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا، جہاں اسے اپنی اس تیز رفتاری کا، جس میں اس نے لات تعداد لوگوں کو کچل کر ہلاک کر ڈالا تھا، حساب دینا تھا۔